یہ ہمارا پروگرام لائیو ہو گیا ہے جی اور میں تمام دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ پروگرام کو کوئی بھی درمیان میں اپنا میوٹ رکھے، ان میوٹ نہ کرے۔ جتنے ہمارے مہمان ہیں، سحر انصاری صاحب، اشفاق حسین صاحب، شبی منفی صاحب، ویس جعفری صاحب، افتخار عارف صاحب، سید اکبر حیدر صاحب اور اطہر فاروقی صاحب، تو یہ سارے لوگ اپنا ان میوٹ رکھیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اپنا ان میوٹ کریں درمیان میں، ورنہ ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اور بہت اچھا موقع ہے، باقاعدہ اس کا میں آغاز کر رہا ہوں بلکہ سیمینار کا لفظ جو ہے، ویبینار کا، تو علی سردار جعفری یک روزہ ویبینار ہم نے علی سردار جعفری ایک بازیافت صحیح جو ہم نے اس عنوان سے منعقد کیا ہے۔ اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، میں جتنا اپنے قسمت پہ رشک کروں، ناز کروں کم ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ہی ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ سحر انصاری صاحب موجود ہیں، افتخار عارف صاحب موجود ہیں، شمیم حنفی صاحب موجود ہیں، سید اکبر حیدر صاحب موجود ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ ویبینار تاریخی ویبینار ہے جس میں اتنی عظیم شخصیات ایک ساتھ موجود ہیں، اور یہ انجمن ترقی اردو ہند اور محترم پرویز جعفری صاحب جو یہاں موجود ہیں، یہ سب دونوں انجمن اور پرویز جعفری صاحب کی وجہ سے یہ بزرگ شخصیات ہمارے ساتھ آج یہاں جڑی ہوئی ہیں۔ اور علی سردار جعفری صاحب کی محبت میں، ان کی یاد میں، جو آج ان کی 107ویں یوم پیدائش ہے، یہ ہمارے لیے بڑا ایک مسرت موقع ہے کہ ہم اتنی عظیم شخصیات کے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے اس ویبینار کی ابتدا سے پہلے انجمن ترقی اردو ہند کے متعلق دو بات عرض کرنا چاہوں گا۔ انجمن ترقی اردو ہند، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہ ایک بہت ہی فعال ادارہ ہے جو اس پورے عہد سے پہلے، جو یہ کرونا وائرس کا عہد ہے، اس سے پہلے بھی بہت فعال طریقے سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کئی اہم کتابیں شائع کی ہیں، اہم مخطوطات شائع کیے ہیں، اور بڑے بڑے سیمینارز، بڑے بڑے پروگرامز کروائے ہیں۔ علم و ادب کا سلسلہ اس طرح سے بھی علم و ادب کے لیے کام ہو سکتا تھا، وہ انجمن نے کیا ہے۔ اور جب سے محترم اطہر فاروقی صاحب اس کے جنرل سیکریٹری بنے ہیں، خوشی ہے کہ اس میں اور مزید تیزی آ گئی ہے۔ اور یہ جو پورا ویبینار کا جو سلسلہ تقریباً پچھلے 3 مہینے سے ہم نے شروع کیا، جس میں ہم ایک گفتگو کی سیریز کرتے ہیں، انٹرویو کی، اور جس میں ہم کتابوں پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں ہم ادیبوں پر گفتگو کرواتے ہیں، یہ سب اطہر فاروقی صاحب کی کوششوں سے ہو رہا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ افتخار عارف صاحب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، وجہ سے یہ اس کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی ملی، اور یہ سلسلہ اتنی تیزی سے ہمارا پھیلا اور لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ یہ سب افتخار صاحب کی محبتوں کا اور عنایتوں کا حاصل ہے کہ ہم نے اتنی جلدی جو ہے وہ اردو کے تمام حلقے تک اپنے پروگرام کو پہنچا دیا۔ تو آج کے بھی پروگرام میں افتخار صاحب ہیں۔ انجمن اسی کوشش میں ہے مستقل، آج کا یہ پروگرام بھی علی سردار جعفری صاحب کی یاد میں ہم کر رہے ہیں۔ پرویز جعفری صاحب کی ایما پر اور ہماری کوششوں یہ حاصل ہے کہ آج ہم نے اتنا اچھا ایک پروگرام منعقد دیا اور اتنے اچھے لوگ آ گئے۔ آج کے اس پروگرام کے متعلق بس ایک بات یہ عرض کروں کہ علی سردار جعفری صاحب ظاہر ہے کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے جن کو فراموش کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ اردو والے، بلکہ ان کو دنیا جہان میں جتنی بھی زبانوں میں ادب لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تقریباً ہر بڑی زبان میں جعفری صاحب کو لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اور ہندوستان میں تو خاص طور سے جو زبانیں ہیں، خواہ وہ مراٹھی ہو، بنگالی ہو، ساری زبانوں میں جو ہے وہ جعفری صاحب کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، ان کے کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسی شخصیات اب اردو زبان و ادب میں ظاہر ہے کہ اب موجود نہیں ہیں، جو بیک وقت پسند بھی تھے، وہ بیک وقت بڑے شاعر بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، بڑے ڈرامہ نگار بھی تھے، اور انہوں نے کئی فلموں کی اسکرپٹ بھی لکھی، اور اتنی 24 گھنٹے اور مستقل لگے رہے علم اور ادب کے کام میں۔ آج ہمارے ساتھ جو محترم شخصیات موجود ہیں وہ زیادہ بہتر جعفری صاحب پہ روشنی ڈالیں گی، میں کیا عرض کروں۔ مگر جعفری صاحب کی جو پوری زندگی ہے
اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خواہ وہ زمانہ 1930 کا ہو، خواہ 40 کا ہو، خواہ 60-70 کا زمانہ ہو، یا بعد میں 90 تک آپ دیکھ لیجئے، تو مستقل ہم کو لگتا ہے کہ جعفری صاحب جو ہے وہ کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی طریقے سے زبان اور ادب اور تحریک اور شاعری اور کسی نہ کسی طرح سے ان ساری چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. اور وہ ترقی پسند تحریک کا وہ سارا حلقہ، اس میں سجاد ظہیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے فعال اور جنہوں نے تحریک ابتدا کی، ان کے مقابلے میں بھی میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کے ہم پلہ اگر کوئی شخصیت بہت زیادہ فعال ہے تو وہ ہمیں جعفری صاحب کی شخصیت نظر آتی ہے، جو ہر میدان میں کام کر رہے ہیں اور بہت ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور ایسی شاعری کر رہے ہیں جو مستقبل میں زندہ رہے گی اور جس سے بہت استفادہ کیا جائے. شمیم حنفی صاحب، سید اکبر حیدر صاحب اور پروفیسر سار انصاری صاحب اور افتخار عارف صاحب اس پہ مزید گفتگو کریں گے. میں اس سیشن کی باقاعدہ ابتدا کر رہا ہوں اور پروفیسر سار انصاری صاحب کی اس سیشن میں صدارت ہے. یہ افتتاحی سیشن ہے ہمارا. سب سے پہلے ہمارے درمیان محترم سید اکبر حیدر صاحب موجود ہیں، جو بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں. بہت آسان نہیں ہے اکبر حیدر صاحب کو اتنی کم وقت میں اتنی جلدی ان سے رابطہ قائم کرنا، اور اتنی جلدی وہ ہمارے پروگرام میں آ گئے. یہ ہماری بھائی خوش نصیبی. امریکہ میں لانگ ہائی لینڈ یعنی اس وقت ہالیڈے چل رہا ہے، جی لانگ ہالیڈے جسے کہتے ہیں، جی اس میں سب چھٹی پہ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اکبر حیدر صاحب آ گئے ہیں، ہماری جی خوش جی جی نصیبی جی ہے. اور بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے زبانداں ہیں، اور بہت اچھا وہاں پڑھاتے بھی ہیں ٹیکسس میں. میں بہت ادب اور احترام سے سید اکبر حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں مزید شرمندہ کر رہے ہیں مجھے. میں ان سے بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی وہ علی سردار جعفری صاحب پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اس سیشن میں میرے خیال سے اس سے زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنی اہم شخصیات موجود ہیں. سید اکبر حیدر صاحب. جی آداب عرض ہے. میں پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بالکل اس قابل نہیں ہوں کہ یہ جو شخصیات ہیں اس وقت ہمارے اسکرین پہ، میں ان کے سامنے اپنا منہ کھول سکوں کہ یہ سب میرے ٹیچرز ہیں اور میں ایک ادنا شاگرد ہوں. اور نہ میں علی سردار جعفری پہ نہ میری کوئی ایسی گہری تحقیق ہے، مگر مجھے یہ شرف ملا ہے کہ 1999 میں میں نے ہارورڈ میں ایک سمپوزیم آرگنائز کیا تھا جس کی صدارت جعفری صاحب نے کی تھی، اور اسی کے بارے میں میں چند چیزیں پیش کروں گا. جنوری 1999 میں سردار جعفری صاحب سے میری پہلی ملاقات بمبئی میں ہوئی. اس وقت تقابلی ادب کا میں طالب علم تھا اور ان کے کلام سے خاصا متاثر. میں ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی پی ایچ ڈی کے مقالے کے آخری مراحل طے کر رہا تھا. اس جنوری کی 2 گھنٹے کی ملاقات میں ان کی شخصیت سے جو لگاؤ پیدا ہوا وہ آج بھی قائم ہے. جعفری صاحب کی گرفت نہ صرف اردو اور فارسی کے جمالیاتی پہلو پر تھی، بلکہ وہ عالمی ادب اور ثقافت کے بہترین مورخ بھی تھے. امریکہ واپس آنے کے بعد میں نے یونیورسٹی سے درخواست کی کہ جعفری صاحب کو وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ مدعو کیا جائے. نہ صرف یہ درخواست منظور ہوئی بلکہ پروفیسر علی احسانی کے تعاون سے یونیورسٹی نے جعفری صاحب کو اپنے اعلیٰ اعزاز ہارورڈ فاؤنڈیشن آف انٹر کلچرل اینڈ ریس ریلیشنز فیلوشپ سے نوازنے کا فیصلہ کیا. سردار جعفری صاحب اپریل 1999 میں کیمبرج پہنچے اور ان کے ساتھ میری زندگی کے بیش بہا 5 دن گزرے. یونیورسٹی میں جعفری صاحب کے 2 سیمینار ہوئے. پہلے سیمینار میں انہوں نے غالب کی شاعری میں انسان دوستی کے تصور کو اجاگر کیا. اس سیمینار میں غالب کی فارسی مثنوی چراغ دیر کی تہداری کو انگریزی ترجمے کی صورت میں پیش کیا جو انہوں نے قرۃ العین حیدر صاحبہ کے ساتھ کیا تھا. دوسرے سیمینار کا موضوع ادب کے افادی پہلو تھے. اس سیمینار میں جعفری صاحب نے نہ صرف ترقی پسند تحریک کی ابتدائی کاوشوں کو سراہا بلکہ اردو شاعری کی تشکیل میں بھکتی تحریک کے اثرات کو نمایاں کیا.
جعفری صاحب نے عظمت انسانیت کے جواہر تلاش کرتے ہوئے امریکہ کے احتجاجی شاعر پال روبسن اور چلی کے پابلو نیرودا کو فراموش نہیں کیا۔ جعفری صاحب کی تقریر کا اختتام دور حاضر کے گھن گرج رجز اے کربلا پر ہوا۔ اس رجز میں نہ صرف ایک احتجاج ہے بلکہ وسیع المشربی اور انسان دوستی کا وہ پہلو نمایاں ہے جو سن 2020 میں اتنا ہی اہم ہے جتنا 1999 میں تھا۔ گونگی نہیں ہے یہ زمین، گونگا نہیں یہ آسماں، گونگی اگر ہے مصلحت زخموں کو ملتی ہے زباں۔ وہ خون جو رزق خاک تھا تابندہ ہے پائندہ ہے، صدیوں کی صفا کی صحیح انسان اب بھی زندہ ہے، زندہ ہے اعجاز فغاں، ہر ذرہ پامال میں دل کے دھڑکنے کی صدا، اے کربلا اے کربلا۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، بہت مختصر انداز میں بہت اچھی گفتگو پروفیسر سید اکبر حیدر صاحب ہمارے سامنے گفتگو کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے انہوں نے بہت کم وقت میں اتنی اچھی گفتگو کی۔ اب میں اس پروگرام میں علی سردار جعفری صاحب پہ ہم آگے بھی گفتگو کریں گے اور الگ الگ پہلوؤں سے ان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پرویز جعفری صاحب یہاں موجود ہیں، آخر میں ہم ان کی بھی تقریر سنیں گے۔ یہ پہلا سیشن، افتتاحی سیشن، اس میں ہمیں بہت بنیادی باتیں اور اہم باتیں سننا ہے۔ بڑے اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام سے ہمارے اس پورے عہد میں جن کی شاعری اور جن کے علم سے، جن کی شاعری سے ہم سب نے بہت پوری نسل نے سیکھا، اور شعر کہنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا طریق ہوتا ہے، اور شاعری کس طرح کی ہوتی ہے، یہ ہم نے ان کی شاعری سے جانا، اور ان کی استعارے اور ان کی تشبیہات پورے عہد پہ چھائی ہوئی ہیں۔ مراد محترم افتخار عارف صاحب سے ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی شاعری اور ان کا جو پورا عہد جو ان کا دیکھا ہوا ہے، ہم بڑے ادب اور احترام سے افتخار عارف صاحب سے گزارش کر رہے ہیں وہ علی سردار جعفری صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ محترم علی افتخار حسین عارف صاحب۔ میں بہت احسان مند ہوں اور بہت اچھا آغاز آپ نے کیا۔ ہمارے اساتذہ میں اور ہمارے سینئر لکھنے والے تشریف فرما ہیں، سہر بھائی ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ ہمارے ترقی پسند لکھنے والوں میں بہت نمایاں وہ اظہار خیال فرمائیں گے، اور پھر شمی حنفی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے استفادہ کریں گے۔ اور میرے لیے تو ایک شرکت ہی بہت سعادت کی بات ہے اور امتیاز کی بات ہے۔ سردار بھائی کے سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک تو ان کی تحریک سے وابستگی ہے، اور دوسرے جو ان کے دوسرے کام ہیں۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں سرسری سی تحریک کے حوالے سے کچھ گفتگو کر کے انہیں ان کا جو دوسرا کام ہے اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں دو ایک باتیں اس کے آغاز میں، ترقی پسند تحریک جو ہے وہ میرے خیال میں نہ صرف پاکستان ہندوستان کی بلکہ ایشیا کی جو ادبی تحریکیں ہیں اس میں شاید کسی اور تحریک نے اتنا اثر نہیں چھوڑا ہوگا ہماری تہذیبی زندگی پر اور ثقافتی زندگی پر جتنا ترقی پسند تحریک نے چھوڑا۔ اور اب یہ جو ہماری صورتحال ہے، ہماری نسل تو ترقی پسند تحریک کے بارے میں بھی اور اس کے زعما کے بارے میں جانتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نئے زمانے میں عام لوگ بھی اور جو ادب کے حلقے ہیں ان میں بھی ان کے کام سے کما حقہ مکمل طور پر ان سے واقفیت نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سب اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سیمینار عام لوگ بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کچھ باتیں ابتدائی طور پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس سے شاید سردار بھائی کی شاعری اور ان کے دوسرے کام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تعارف میں فرمایا، بلا شبہ انہوں نے رسالے ایڈٹ کیے، انہوں نے فلمیں بنائیں، انہوں نے ڈرامے لکھے، اور مگر ایک بات جو بنیادی طور پر ان کی زندگی میں ہے وہ ان کا ترقی پسند رویہ ہے اور ترقی پسند تحریک سے وابستگی ہے۔
وہ سمجھیے کہ کریملن ماسکو اور لیٹن کوارٹرز پیرس اور روزبری برطانیہ سے ہوتی ہوئی جب لکھنؤ پہنچی، اس وقت 1935 میں پہلی دفعہ ترقی پسند تحریک سے ان کا صحیح معنی میں تعارف ہوا۔ یہ لکھا گیا ہے، میں تو ایک طالب علم کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ تھے جن سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا لاہور میں، خواجہ منظور حسین صاحب، وہ شعبہ انگریزی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے گھر کی ایک ذاتی نشست میں پہلی دفعہ جو لندن کا مینیفیسٹو تھا وہ پیش کیا گیا، اور یہ جو نوجوان دوست تھے جس میں سردار بھائی اور مجاز اور حیات اللہ انصاری اور جانثار اختر اور راشد لطیف صاحب، یہ وہاں تشریف فرما تھے، اور بزرگوں میں ڈاکٹر علیم اور رشید احمد صدیقی بھی وہاں۔ سردار بھائی نے پہلی دفعہ ترقی پسند تحریک کی تقریب میں اپنا ایک مضمون بھی پیش فرمایا۔ اس کے بعد وہ وابستہ ہوئے، اور آپ کے علم ہے کہ مجاز کے ساتھ اور سبت حسن صاحب کے ساتھ مل کر ایک رسالہ بھی انہوں نے نکالا نیا ادب اور لکھنؤ سے، اور بہت سی صورتیں ہیں جس پہ آپ دوسرے حضرات بات کریں گے۔ مگر سردار بھائی میرے خیال میں سجاد ظہیر صاحب کو تحریک کی وجہ سے اور اولیت حاصل ہے، اور بلا شبہ وہ اس کے حقدار بھی ہیں، اور انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی اور بہت زندگی میں بڑی جد و جہد کی، اور پہلے دن سے جب سے انہوں نے اس کا آغاز کیا اور اپنی وفات تک ان کی وفاداری اور ان کی جو صورت احوال تھی۔ اب ترقی پسند تحریک میں جو بڑے شعراء پیش جس نے سامنے آئے، فیض صاحب، فیض احمد فیض اور مجاز اور فیض اور مخدوم اور سردار اور کیفی اور جانثار اختر اور ساحر، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تحریک کے شعراء کے قصے میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی مقابلہ اور موازنہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بھی نہیں ہے، اور یہ شاید میرا منصب بھی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے دن سے ابھی جیسے تعارف میں کہا گیا کہ ان کا آغاز افسانے سے ہوا تھا، اور پہلا مجموعہ ان کا جو شائع ہوا وہ منزل وہ افسانوں کا مجموعہ تھا۔ بعد میں اس طرح کی افسانے کے سلسلے میں تو صورتیں نہیں آئیں، مگر منظوم اور چیزیں ان کی سامنے آئیں۔ نثر بھی ان کی بہت جاندار جس پہ توجہ کم دی گئی، اور اگر آپ غور فرمائیں کہ ان کے جو تنقیدی مضامین ہیں خاص انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور آج بھی ہمارے لیے بہت سامان فراہم کرتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کی بنیادی بات جو شروع میں طے ہو گئی تھی، اور اسی زمانے میں اس کے دونوں رجحانات سامنے آئے تھے۔ سوویت یونین میں جس کو آپ ژدنوف ڈاکٹرن کہتے ہیں کہ میکرز آف ہیومن سول اور انسانی شخصیت کے معیار، اور یہ سب ظاہر ہے یہ سب اسٹالینسٹ ایرا میں ہے، اور اسی زمانے میں جیسے آغاز ہی میں کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پرجز بھی شروع ہو گئی، اور آزادی اظہار کے سلسلے میں جیسے اوسپ مینڈلسٹام اور اخمتووا اور مارینا ستائبہ سے لے کے پاسترناک تک یہ سب اس کا شکار ہوئے۔ مگر اسی زمانے میں سوویت یونین میں بہت ہی مارکت الارا ناول بھی لکھے گئے اور بہت اچھی شاعری بھی ہوئی۔ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں میں زیادہ ہندوستان کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں مثلاً جعفری صاحب کی ہی کتابیں بہت مشکل سے دستیاب ہیں، اور دوسرا کام بھی مثلاً ہم نے کہکشاں ذکر ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے جگر پر اور حسرت موہانی پر اور مجاز پر اور جوش پر ڈاکومنٹریز دوردرشن کے حوالے سے بنائی، مگر ہمارے ہاں ہم نے اس کو ہماری نظر سے نہیں گزری۔ گفتگو کے شمارے اس زمانے میں مل جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی
ترقی پسند تحریک کی تفہیم کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے وہ رسالے جو سردار بھائی نے ایڈٹ کیے، نیا ادب اور گفتگو، اور پھر انگریزی میں ایک رسالہ انڈین لٹریچر بھی ان کی ادارت میں نکلا. یہ کام ان کا ایک اور بہت وقی کام جو سمجھیے زبانوں کے اور لوگوں کے ملانے کے سلسلے میں انہوں نے لکھا کہ جو بائلنگول ایڈیشنز ان کے ہیں، یعنی میرا بائی پر اور کبیر پر جو ان کی کمنٹری ہے وہ دیکھنے کی، اور جو انگریزی میں انہوں نے کام کیا وہ، پھر مسلسل جو تنظیمی کام کیا. دیکھیے سجاد ظہیر صاحب کے ساتھ ساتھ وہ ایک سمجھیے ایک لیفٹیننٹ کے طور پر شامل ہوئے، مگر ان کی غیر حاضری میں بھی اس کو سنبھالے رکھا، اور ان کے بعد بھی انہوں نے جب تک وہ رہے ترقی پسند تحریک ادبی منظرنامے پر نظر آتی رہی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ترقی پسند تحریک کی بنیاد برطانیہ میں اس وقت پڑی جب بلومسبری میں، وہی زمانہ ہے جب ماڈرنزم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور اس کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا، اور اسی علاقے میں جہاں یہ سب ہو رہا تھا ان نوجوانوں نے، اب اگر میں اپنے نوجوانوں سے پوچھوں کہ بھئی ترقی پسند تحریک جب بنائی گئی تھی تو اس میں کون کون لوگ شامل تھے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ 100% اردو کے اساتذہ بھی بہت مشکل سے وہ نام گنوا سکیں گے، اور اگر لیں گے بھی تو صحیح تلفظ کے ساتھ لیں گے بھی کہ نہیں لیں گے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ وہ اس کو بالکل فراموش کر دیا گیا کہ نوجوان جو تھے، یعنی کیا عمریں ہوں گی ان کی، یعنی جیوترمے جوشی اور پرمود سین گپتا اور ملک راج آنند اور تاثیر صاحب اور خود سجاد ظہیر صاحب، ان لوگوں کی کیا عمریں ہوں گے. یہ 30 ارلی 30 وغیرہ کا زمانہ ہے. میں نے 80 کی دہائی میں ملک راج آنند کی 80ویں سالگرہ پر ان کے ساتھ BBC میں ایک پروگرام کیا تھا. میں بوجوہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات غلط ہمارے اساتذہ بھی بعض چیزیں غلط محفوظ کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اور وہ محفوظ ہو جاتی ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم 5 آدمی جو تھے، ہم نوجوان بیٹھے اور ہم نے شفیع ہوٹل میں یہ بات طے کی، اور ہم اپنے منشور لکھ کر لائے، اور وہ سارے منشور ہم نے سجاد ظہیر صاحب کو دے دی، اور پھر سجاد ظہیر صاحب نے اس کو آخری شکل دی جس کو آپ لندن مینیفیسٹو کہتے ہیں، جو بعد میں ہنس میں اور وہاں بھی برطانیہ میں بھی وہ شائع ہوا. تو جو وفاداری تھی ترقی پسند تحریک کی کہ عوام کے ساتھ جڑنا اور عوام کی باتیں کرنا اور عوام کی تربیت کرنا، یہ نظریے کے طور پر تھا. مگر اسی زمانے میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو نعرے بازی پر اور شور پر اور گویا تند و تیز لہجے میں بات کرتے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جیسے فیض صاحب کا لہجہ جو تھا وہ بہت ہی غنائیہ تھا، اور ان کے مقابلے میں فرض کیجئے نیاز حیدر صاحب یا ہاشمی مطلبی فرید آبادی وغیرہ کا جو لہجہ تھا وہ ایک احتجاج کی دوسری، میں اس کو یعنی اس کی بھی بہت ضرورت تھی، اس لیے کہ جس لمحے میں یہ سب ہو رہا تھا اس وقت اس طرح کے لب و لہجے کے اختیار کر لینے ہی کی ضرورت تھی. چنانچہ انہوں نے غلامی کے زمانے میں برطانوی استبداد کے خلاف اور سامراج کے خلاف لکھا. یہاں ابھی میں نے تھوڑی دیر پیشتر اشفاق کو دیکھا تھا، انہوں نے ایک سیمینار کیا اور اس میں سردار بھائی تشریف لائے تھے، مجھے بھی حاضری کا موقع میسر رہا. یعنی میں نے ان بزرگوں سے کی نیاز مندی میں بہت سیکھا جو بھی میں کر سکتا تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیان کی جانی چاہیے جو نہیں بیان کی جاتی. اقبال اور جوش کے سلسلے میں ہمارے ہاں مختلف رویے ہیں، مگر جس طرح کا رویہ توازن اور اعتدال سردار بھائی کی شخصیت میں اور ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے ہاں نظر نہیں آتا. ایک صاحب نوجوان ہمارے ایک شاعر جوش صاحب کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے، تو اس وقت ہم لوگ جوش صاحب کے بارے میں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، یعنی بعض احباب ان کی بعض چیزوں سے اختلاف کرتے ہوں گے، مگر سردار بھائی نے جا کر راسٹرم پر
فوری طور پر ایک فقرہ یہ کہا کہ اگر جوش نہیں ہوتے تو نہ فیض ہوتے اور نہ سردار ہوتے نہ مخدوم ہوتے. اب یہ جو بات ہے یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ یا کوئی وضاحتی بات نہیں تھی، اس پر وہ یقین کرتے تھے. اچھا اب اگر ان کی شاعری آپ دیکھیے تو وہ بالکل جعفر علی خان اسد نے ان کی ایک کتاب پر یہ بات لکھی ہے اور بہت ہی صحیح لکھا ہے کہ جو مجاز کے بارے میں بھی انہوں نے یہ فقرہ کہا تھا. جعفر علی خان ترقی پسند تحریک کے ایک طرح سے ایک جہت کے بہت مخالف تھے، کیونکہ وہ زبان اور بیان وغیرہ وغیرہ اور ان کے نزدیک نظریے کی باتیں کرنا مناسب نہیں تھا، مگر ان کی تو ساری زندگی جو تھی وہ نظریے سے وابستگی میں گزر گئی. میں نے اتنا تسلسل، اس قدر لگن اور محنت کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو تحریک سے وابستہ نہیں دیکھا. اور یہ جو وفاداری ہے اس کی قدر تمام حلقوں میں کی جاتی ہے. یعنی وہ لوگ بھی جو ترقی پسند تحریک کے نظریے کے یا ان کی تحریروں کے یا ادب کے خلاف ہیں، وہ بھی شاید بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ان کی ادبی جہتیں ہیں اور جو ان کی شاعرانہ فضیلتیں ہیں اس کا ہر طبقے میں اعتراف کیا جاتا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں کہ جب تحریکیں جب تنظیم کی شکل اختیار کر جاتی ہیں تو اس کی صورت بہت کمزور ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سوویت یونین سے اور کمیونسٹ پارٹی سے وابستگی نے تحریک کو بہت نقصان پہنچایا. اور اب جب کہ سوویت یونین نہیں رہا اور مشرقی یورپ نہیں رہا، شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ اثر نو ترقی پسند تحریک کا منشور مرتب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمارے جو زمینی حقائق ہیں اس میں اس کام کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک بالکل جداگانہ موضوع ہے. سردار جعفری کی شاعری پر ان کے زمانے میں بہت لکھا گیا اور بڑے لوگوں نے لکھا، مجنون صاحب جیسے بزرگ اور جعفر علی خان اثر جیسے بزرگوں نے ان کے بارے میں لکھا. مگر میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 50 برسوں میں کم از کم یہاں سہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس وقت سب سے سینئر آدمی ہیں، یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں جو شروع کے چند دنوں میں تو ترقی پسند تحریک کے ان لوگوں کا جن کا ہندوستان سے تعلق تھا یا اس سے علاوہ بھی جیسے فراق صاحب وغیرہ پہ لکھا جاتا تھا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نقادوں نے ہندوستان کے بعض بڑے لوگوں پر اس طرح سے نہیں لکھا جیسا کہ اردو کے بڑے ادیبوں کے بارے میں لکھے جانے کا حق تھا. مثلا کرشن چندر پر یا بیدی پر یا فرض کیجئے قاضی عبدالغفار پر، یعنی بہت زیادہ وقت فراق صاحب پر جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے تو کچھ لکھا بھی، لیکن دوسرے شعراء پہ مثلا مجھے نہیں یاد کہ کسی نے جانثار اختر پر یا جذبی صاحب پر یا مجروح کی غزل پر یا مخدوم کی شاعری پہ کوئی، یعنی یہ نہیں اکا دکا چیزیں ہوں گی، مگر جس طرح سے لکھا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لکھا. سردار جعفری ترقی پسند تحریک کے شاید تنظیمی طور پر سب سے اہم آدمی تھے. سردار جعفری صاحب سجاد ظہیر صاحب کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد میرے دوست اور یعنی بزرگ بھی میرے محمد حسن صاحب تھے اور قمر رضی صاحب موجود تھے مرحوم، مگر جس طرح کا اثر اور فعالیت سردار بھائی کے وجود سے قائم تھی، جو اعتبار ان کے سبب ترقی پسند تحریک کو اور گویا اس کے نظریے کو حاصل تھا، وہ نہیں رہا. اور ہمارے یہاں اب آپ یہ دیکھیے کہ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ہمارے یہاں جماعت ہے اور تنظیم ہے، مگر ہمارے بڑوں نے بھی اس کو اثر ریوائیو کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یعنی جب وہ بین ہوئی تو پھر بین ہی ہو گئی. اور اس کے بعد کوئی یہ ضرور ہے کہ ترقی پسند تحریک کے جو بنیادی آپ کے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سروکار، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جو بنیادی سروکار تھے وہ اب ہمارے جن کو ہم ماڈرنس کہتے ہیں وہ بھی اس سے گویا
بری نہیں ہیں. وہ موضوعات، وہ مضامین جو مختص تھے ترقی پسند فکر سے، وہ ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، مگر تنظیمی شکل میں اس طریقے سے فعال نہیں رہی جیسے تحریک پاکستان سے پیشتر تھی، قیام پاکستان سے یا آزادی ہند سے پیشتر تھی. میں ہندوستان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر اپنے ہاں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے دوسری زبانوں سے ایک جڑت کی صورت تھی، جو عوام سے اس کی ایک تعلق تھا، وہ برقرار نہیں رہا. ظاہر ہے کہ وہ شخصیتوں سے ہوتا ہے، اس کے لیے انفرادی طور پر لکھا بہت گیا، جیسے ہمارے فیض صاحب تھے یا سبط حسن صاحب تھے، یہ دو بزرگ، اور دوسری زبانوں میں ہمارے شیخ ایاز یا گل خان نصیر، اجمل خٹک وغیرہ، یہ انفرادی طور پر اپنا اپنا کام کرتے رہے. خود جو ہندوستان کی جو صورت احوال ہے کہ قیام پاکستان کے یعنی آزادی ہند کے بعد جانثار اور ساحر اور مجروح اور جذبی، ان سب کو آپ دیکھیں گے کہ انفرادی طور پر یہ شعر وغیرہ تو لکھتے رہے، لیکن تحریک کے حوالے سے اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. اور یہ شاید یہی ہے کہ سردار بھائی کے جانے کے بعد کوئی دوسرا آدمی اس خلا کو پر نہیں کر سکا. اور اب جب ہمیں وہ یاد آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنا یعنی سیمینارز میں گفتگو میں نے ان کی سنی. میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر مرتب گفتگو بہت کم لوگوں کی دیکھی، اتنا علم ان کو عالمی ادب کا جتنا سردار جعفری صاحب کے ہاں فارسی کی پر جو نظر تھی، اور جو مشرقی زبانوں کے ادیبوں سے جو ان کی رسوراہ تھی. میں کہیں پڑھ رہا تھا بھی حال ہی میں کہ فیض صاحب کو پہلی دفعہ متعارف کرانے کا جو مرحلہ تھا، وہ بھی سردار جعفری صاحب نے ان کو سب سے پہلے سوویت یونین میں الیکسی سوراخوف ایک شاعر تھے ان کے، جب ان کو انگریزی میں ان کا ترجمہ سنایا تو انہوں نے پھر ان کا رشن میں ترجمہ پہلی دفعہ کیا. تو اردو زبان و ادب کے لیے یہ امتیاز کی بات تھی کہ ان کے ہاں سردار جعفری جیسا قد و قامت کا آدمی موجود تھا. انگریزی پر بھی ان کی دسترس آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے انگلش لٹریچر پہ بہت، انگریزی میں انڈین لٹریچرز پہ بہت کام کیا، ہندی کے شاعروں کو متعارف کرایا، فارسی پہ جو ان کی نظر تھی، اقبال پر جو ان کی نظر تھی، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مثلا فلمیں ہم نے دیکھی نہیں، اور ان کا کام جو وہاں ہوا وہ ہماری نظر سے گویا ابھی کلیات ان کا یہاں شائع ہوا ہے، وہ بھی بہت ہی نظر نہیں آتا عام طور پر. اور آپ نے یہ سیمینار کیا، مجھے یقین ہے کہ نوجوان سردار بھائی کو پڑھیں گے بھی اور ان سے سیکھیں گے بھی. شاعری میں جو ان کا مقام ہے، جو ان کی فضیلت ہے، وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. انہوں نے جو بڑھت کی ہے نظم میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی طویل نظموں میں جو سمجھیے تمثیلی نظم جو ان کی ہے، اس سے شاید پہلی بڑی طویل نظمیں تو ہمارے ہاں اقبال کے بعد کم لکھی گئیں. یعنی اقبال اور جوش کے بعد اس طرح کی تمثیلی نظم میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ لکھی گئی، اور ایسی نظم تھی کہ اس کو سمجھیے دوسری طرف بھی یعنی ترقی پسندوں کے علاوہ بھی اس کو پذیرائی ملی. میں بہت ہی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. وہ میرے محسن تھے اور انہوں نے مجھے ہمیشہ، میں نے اتنا جیسے مجھے نیاز حاصل رہے فیض صاحب کے بہت، میں نے ان بزرگوں کو سب کو بہت ہی محبت کرنے والا پایا. یعنی اگر میں کہوں کہ کیفی بھائی یا مجروح یا فیض صاحب یا سردار بھائی، ان کا نام ہم نے اپنے بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم نے جانثار بھائی کو نہیں دیکھا، ہم نے جذبی صاحب کے کیونکہ چھوٹے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہم جماعت تھے تو ان کو تو ہم نے دیکھا قریب سے اپنی زبان طالب علمی میں.
मगर हमने कभी इनका नाम बगैर, हमने तो नहीं देखा जानसार अख्तर साहब को, लेकिन कभी हमने उनका नाम ऐसे नहीं लिया जैसे ले लिया जाता है। हमने कभी जज़्बी भाई, कभी सरदार भाई कहा, और उन्होंने हमें अपने जूनियर्स को से बहुत मोहब्बत की। मैंने समझता हूँ कि ऐसी शफकत बहुत कम देखी। यानी सिफ्त हसन साहब, फैज साहब, सरदार भाई, कैफी भाई, ये लोग ऐसे लोग थे कि जिनके बाद फिर उस तरह के लोग। एक छोटा सा वाक़या करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। मेरे लंदन के दफ्तर में कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, मखदूम की तस्वीर लगी हुई थी, फिराक साहब की तस्वीर लगी हुई थी, फैज साहब की तस्वीर लगी हुई थी, और सरदार उनकी और मखदूम की और राशिद की। तो सरदार भाई तशरीफ लाए और उन्होंने देखा और हम बैठ रहे, और जब मजमा कम हुआ तो मुझसे कहने लगे कि इफ्तिखार, हम लोग तो इन बातों पर यकीन नहीं करते, मगर ये तुमने मरहूमीन के साथ फैज साहब की तस्वीर लगा रखी है, मुझे बस ऐसे मुझे ख्याल आया। खैर, मैंने, उनका हुक्म था, मैंने फौरन ही वो तस्वीर वहाँ से हटाकर किसी और जगह लगा दी। 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद फैज साहब तशरीफ लाए, तो मैंने उनसे कहा कि फैज साहब ये वाक़या हुआ, सरदार भाई ने ये जुमला कहा। फिर मैंने उनसे कहा, उस ज़माने में हम शुअरा के, हमारे सीनियर शुअरा में आपस में बहुत क़िस्सा हो रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों अपने हमअसलों से कितनी मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को किसने मना किया कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत न करो। तो ये जो रवैया था, ये बिल्कुल यानी इख्तिलाफ करने वालों से मोहब्बत का और मुकालमे का, ये उनके साथ ख़त्म हो गया। मैंने सरदार जाफरी साहब के साथ देखा है, गोपी चंद नारंग साहब को भी देखा है, जो ज़ाहिर है कि तरक्की पसंद तहरीक के मुखालिफिन में हैं। शम्स रहमान फारूकी को देखा है, जो ज़ाहिर तरक्की पसंद तहरीक के गोया बिल्कुल दुश्मनों में शुमार किए जाएं या खिलाफ कहे, यानी उनका दूसरा नज़रिया है। मगर आपस में इनका जो मेल जोल था, वो भी शख्सी तौर पर कभी मैंने सरदार भाई से ये नहीं सुना कि किसी शख्स के बारे में, किसी फ़र्द के बारे में उन्होंने नासज़ा कलमा कहा हो और नाशाइस्ता बात कही हो, या ज़बान से कोई लफ्ज़ ऐसा कहा हो जो खिलाफ वज़ा हो। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अंजुमन तरक्की उर्दू का और अतहर फारूकी साहब का, और कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया। मैं शमीम भाई को देख रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह करीम इनको सलामत रखे। ये हमारे अब कितने हमारे बड़े रह गए हैं, अल्लाह इनको अपने ज़ुबान में रखे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत करम। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू, और मैं शुरुआत में जब सैयद अकबर हैदर साहब ने बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करके ख़त्म कर दिया, तो मैं डर रहा था कि कहीं ये गुफ्तगू जो है इसी अंदाज की ना हो, लेकिन इफ्तिखार आरिफ साहब ने भरपूर गुफ्तगू की, और अभी तो जी चाह रहा था कि और इफ्तिखार साहब बोलते रहें, हम लोग सुनते रहें, उनसे सीखते रहें। और यकीनन ये वेबिनार भी इसीलिए है कि इफ्तिखार आरिफ साहब, शहीम हनफी साहब, प्रोफेसर असर अंसारी साहब, यहाँ अली अहमद फातिमी साहब भी आ गए हैं, तो ये लोग गुफ्तगू करें और हम लोग सुने और सीखें, क्योंकि परवेज जाफरी साहब और अतहर फारूकी साहब की यही कोशिश थी कि वो सारा मवाद जो अली सरदार जाफरी साहब पे मौजूद है, जो किताबें मौजूद हैं, उसे हम सुनते हैं, उसे हम पढ़ते हैं, उसे देखते हैं, वो माखज़ात तमाम हमारे सामने हैं किताबी सूरत में। मगर ये असातिज़ा जो हमें बताएंगे, और ये असातिज़ा जो अपने तजर्बात, ज़ाती तजर्बात, और इन्होंने जो जाफरी साहब को देखा और जाफरी साहब के साथ जो इन लोगों के ताल्लुकात रहे, उन लोगों के लिए बड़ी नेमत है कि इफ्तिखार आरिफ साहब जैसी अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी बातें की, और हमने बहुत नए पहलुओं से हमने जाफरी साहब को देखा। और मेरा तो खुदा ये जी नहीं है कि इफ्तिखार साहब जो है वो यहाँ खत्म करें, बल्कि मुस्तकिल बोलते रहें और ये सेशन पूरा दिन चले, लेकिन जाहिर है कि वक्त की कैद है। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ इफ्तिखार साहब का। और अब इफ्तिखार साहब के बाद हमारे साथ प्रोफेसर शमीम हनफी साहब यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेसर सहर अंसारी साहब मौजूद हैं। शमीम साहब का मामला ये है कि शमीम साहब जितना अपने बड़ों से करीब रहे, उतना उन्होंने अपने छोटों पे भी शफकत
ظاہر کی، اور ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ مسئلہ میر و غالب سے لے کے اور فاروقی اور نارنگ تک جو بھی مسئلہ پھنستا ہے، جہاں ہم لوگ پھنستے ہیں وہاں شہیم صاحب سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، شہیم صاحب سے سیکھتے ہیں، شہیم صاحب سے سوال کرتے ہیں. شہیم صاحب ہمیشہ ہم لوگوں کو بہت محبت سے، اور انہوں نے بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے، بہت کچھ بتایا ہے. ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں، ان سے تقریباً میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 5 دہائیوں سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور مستقل سیکھ رہے ہیں. اور ہم شہیم صاحب کا بڑا استقبال کرتے ہیں کہ آج وہ ہمارے اس ویبینار میں تشریف رکھتے ہیں. میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ محترم شہیم حنفی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ علی سردار جعفری صاحب کی گفتگو کا آغاز کریں. پروفیسر شہیم حنفی. جناب آپ سب کو میرا آداب، اور طالب صاحب میں بہت شکر گزار ہوں ان مہربان لفظوں کے لیے جو آپ نے میرے لیے استعمال کیے. ایک درخواست ضرور ہے میری کہ اردو پر بہت سے لوگوں کا اعتراض یہ ہے، دوسری زبانوں کے لوگوں کا، اور اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، کہ ہم صفات کے کلمے استعمال کرنے میں بہت فیاض واقع ہوئے ہیں، بلکہ فضول خرچ واقع ہوئے ہیں. تو گفتگو ہماری جو ہوتی ہے اکثر رسوم کی نظر ہو کر کے رہ جاتی ہے. اول تو ایک دوسرے کا شکریہ اتنا ادا کرتے ہیں. میرے ایک دوست تھے پروفیسر وقار حسین، انگریزی کے صدر شعبہ علی گڑھ میں، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ سب ایک دوسرے کا شکریہ کیوں اتنا ادا کرتے ہیں جب سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک کام کے لیے. خیر، تو مجھے تو اس بات کی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک ایسا موقع فراہم کیا انجمن کے تعاون سے یا انجمن کے لیے، کہ یہاں میں اپنے بہت دوستوں کو، عزیزوں کو، سب کو دیکھ رہا ہوں، اور میں خوش ہو رہا ہوں کہ اس زمانے میں جب ظاہر یہ اجازت بھی نہیں کہ میں گھر سے باہر نکلوں، کم از کم اتنے دوست ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں. اور اکبر حیدر اور افتخار عارف صاحب سے لے کر کے پرویز تو خیر الہ آباد، وہاں علی گڑھ میں اس زمانے میں رہے جب میں وہاں، اس سے میری وابستگی تھی علی گڑھ یونیورسٹی سے. اسم جعفری صاحب کے بارے میں یہ عرض کروں آپ سے کہ وہ اتنی حیثیتوں سے مجھے یاد آتے ہیں کہ میری سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا ہے. خاص طور پر افتخار عارف کی مربوط گفتگو سننے کے بعد وہ بہت عمدہ باتیں کرتے ہیں کہ میں کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کروں. بطور ایک شخص، بطور ایک بزرگ کے، بطور ایک شاعر کے، ایک عالم کے، ایک دانشور کے، اتنی حیثیتیں ہیں جعفری صاحب کی. ان سے میرا ذاتی تعلق بھی بہت رہا، اس کے باوجود کہ میں نے ان پر شاید 2 بہت سخت مضامین لکھے تھے اور جعفری صاحب کو بھیجے تھے مضامین، اور وہ مضامین کچھ ترقی پسند تحریک کے بارے میں تھے، کچھ جعفری صاحب کے بارے میں تھے. بہرحال باتیں ایسی تھیں. لیکن یہ کہ جو آخری مضمون جعفری صاحب کی زندگی میں نے ان کے بارے میں لکھا، اور میرے خیال میں اپنے انتقال سے 2 سال پہلے وہ تشریف لائے اس سیمینار میں احمد آباد میں، وارث علوی نے کیا تھا وہ سیمینار. تو اس میں نے اس کا خاتمہ اس جملے پر کیا تھا کہ جعفری صاحب، آپ کے بغیر ہم اپنی ادبی روایت کا، اپنے ادبی معاشرے کا اور آج کے زمانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. آپ کی بہت سی باتوں سے ہم نے اختلاف کیا، آپ سے ظاہر ہے کہ ہم نے گستاخیاں بھی کی ہوں گی، لیکن یقین کیجئے مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ صرف ہم خیال لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہو سکتی. تو آپ بھی ہمارے لیے بہت ناگزیر ہیں. اس جملے پر وہ بہت ہنسے، انہوں نے بہت لطف لیا، اور بلکہ بعد میں یہ جملہ جب یہ شائع ہوا مضمون کسی کتاب میں یا کسی رسالے میں اس زمانے میں، تو جعفری صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں نے کہا بھائی یہ جملہ تم نے ختم جو کیا ہے، جعفری صاحب نے بہت دہرایا اس کو. اور یہ تو ان سے تعلق میرا کہنا چاہیے جعفری صاحب کے بغیر تو سچی بات ہے کہ ہم اس پورے عہد کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. اور جعفری صاحب کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں کہ یہ غلط فہمی کی باتیں ہیں بہت سی کہ سارے نئے لکھنے والے ان کے یا جدیدیت کا ایک بن گیا تماشا. اور میرے خیال میں جدیدیت کا جو تصور اردو میں رائج ہوا میں تو اسے قبول نہیں کرتا. اور ظاہر ہے کہ چھوٹی موٹی جو میری چند کتابیں ہیں اس موضوع پر، اس میں نے یہی لکھا ہے کہ یورپ میں
मॉडर्निज्म का ये तसव्वुर बिल्कुल नहीं था जो हमारे यहाँ राइज हुआ। हमारे यहाँ तो ऐसा लगा जैसे कोई दो ग्रुप बन गए हैं। भाई आप तसव्वुर कीजिए कि जब तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ी, उस जलसे में पहला जब फ्रांस में जब इसका पेरिस में इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, उसमें शिरकत के लिए इंग्लिस्तान से मुल्क राजानंद थे, ज्योति घोष थे, और ये लोग सब गए थे। और वहाँ ये समझिए कि हिंदुस्तानी तलबा का एक पूरा गिरोह वहाँ गया। तो हमारी पहली तहरीक है जिसको ये कहना चाहिए एक आलमी पस मंजर में जो तैयार की, ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर कोई तहरीक हमारी नहीं बनी। दूसरी चीज है कि हिंदुस्तान की में भी 23 ज़बानें हैं, और जो ज़ाहिर है बहुत तरक्की याफ्ता ज़बानें हैं, जिनका अदब भी बहुत तरक्की याफ्ता है। उनसे जाफरी साहब तो खैर बहुत वाकिफ़ थे, और इस कदर वाकिफ़ थे वो कि मेरे ख्याल में उर्दू में बहुत गिनती के लोग होंगे जो उन सबको जानते हों। तमिल में, मलयालम में, बंगाली में, मराठी में, इन तमाम ज़बानों में जो कुछ लिखा जा रहा था। तो ये एक इतनी बड़ी तहरीक है कि उस तहरीक को रवारवी में हम नहीं टाल सकते कभी। मेरे ख्याल में तरक्की पसंद तहरीक का बड़े से बड़ा मुखालिफ भी तरक्की पसंद तहरीक के एहसानात से अपने आप को कभी सुबुकदोश नहीं समझ सकता। और इस तहरीक ने जो रोल अदा किया यहाँ के मुख्तलिफ ज़बानों के अदब में, वो बहुत गैर मामूली है। और उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो सरगर्म रोल रहा है वो सरदार जाफरी साहब का रहा है। सरदार जाफरी, मेरा ख्याल ये है कि सरदार जाफरी और सज्जाद ज़हीर साहब तो खैर ज़ाहिर है कि उसके एक पहला नाम उनका आता है, और इसलिए कि वो तहरीक को तंजीम की शक्ल देने में जो रोल उन्होंने अदा किया, उनकी शख्सियत में जो कशिश थी लोगों को जमा करने की, अपने मुखालिफिन को भी जिस तरह जमा कर, यानी तरक्की पसंदों में बाज़ शोरा का नाम बिल्कुल नहीं लिया जाता था, सज्जाद ज़हीर ने उनका नाम भी लिया, मसलन मीरा जी का सज्जाद ज़हीर ने और फैज़ ने उनका जिक्र किया है। तो सज्जाद ज़हीर साहब और सरदार जाफरी, ये दो तो मेरा ख्याल ये है कि इनका एहतराम तो वो लोग भी करते हैं जिनको तहरीक के बाज़ तसव्वुरात से इख्तिलाफ। अच्छा, तहरीक कोई भी बन जाए, सर सैयद से लेकर के आप देख लीजिए हमारे यहाँ किस पर एतराज़ नहीं हुआ। तो ये इस बात को हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। सज्जाद ज़हीर, सरदार जाफरी, माफ़ कीजिएगा, सरदार जाफरी साहब का मामला यह है कि मैंने उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुझे थोड़ी सी वाक़फ़ियत, उनके घर जाने का मुझे इत्तफ़ाक़ होता था। बल्कि एक बार तो ये वाक़या भी हुआ कि मैं गया हुआ था और मेरा क़याम मजरूह साहब के यहाँ था। तो मजरूह साहब ने अपने कुछ दोस्तों को, जिसमें जाफरी साहब, सुल्ताना आपा, कैफी साहब और उनकी बेगम, और ये सब हसन कमाल और यूसुफ नाजिम, बहुत से लोग आए हुए थे। तो सरदार जाफरी साहब ने आते ही कहा मजरूह से कि भाई तुम्हारे वो भतीजे कहाँ हैं जिनको से मिलाने के लिए तुमने हम लोगों को, ये था कि वो आए हैं तो उनसे भी मुलाकात वो चाहते। तो जाफरी साहब, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया मजरूह साहब ने, तो जाफरी साहब ने मेरी तरफ देखा, कहने तुमसे मिलने के लिए अब मुझे, तो मैंने कहा साहब अव्वल तो ये गुस्ताखी मैं कर ही नहीं सकता था कि मैं आपसे मिलने के लिए मैं खुद हाजिर होता, और अभी कल मैं लौटा हूँ गोवा से, और इस वजह से ये सूरत हाल पेश आई और मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। मेरी तो ये जुर्रत भी नहीं हो सकती कि मैं ये कहूँ कि मैं जहाँ हूँ आप वहाँ तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए कि मैंने जाफरी साहब से बेहतर इंसान बहुत कम देखे हैं। और जाहिर है कि अपने ज़माने की वो फैज़ साहब से तो मेरी दो एक मुलाकातें चलते फिरते, एक बार इलाहाबाद तशरीफ़ लाए थे मुशायरे में, वहाँ हुई, एक आध बार अलीगढ़ में हुई, लेकिन एक जाफरी साहब को मुझे करीब से देखने का इत्तफाक हुआ। उनको जो जिस तरह की एक शराफत और जिस तरह की अपनी रवायत का पास जिस तरह वो रखते थे, ऐसी गैर मामूली शख्सियत साहब मैं बयान नहीं कर सकता। और कभी आपको अगर अंदाज़ा हुआ हो उनसे दूसरी ज़बानों के अदब पर गुफ्तगू करने का, मगरिब के अदब पर तो गुफ्तगू बहुत आसान हमारे यहाँ हो गई है, चंद नाम हैं फ्रांसीसी के, जर्मन के, स्पेनिश के, हम लेते रहते हैं, और ये, लेकिन मुझे अक्सर ये खिफ़त होती है ये सोच के कि ये तमाम उलमा जो हमारे बैठे हुए ये मगरिब के अदब का इस तरह जिक्र करते हैं, और लेकिन ये कि अपने यहाँ की ज़बानों में जो बड़ा अदब लिखा गया है उससे क्यों नहीं वाकिफ़। उसमें मुझे सिर्फ एक शख्स मिला जो सबसे ज़्यादा वाकिफ़ था, और वो जाफरी साहब थे। जाफरी साहब से जब
آپ کو کبھی گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو تمل میں، تیلگو میں، ملیالم میں، بنگالی میں، اس ساری زبان، کنڑ میں، ان زبانوں میں جو ادب پیش، ہندی میں جو ادب لکھا گیا وہ بہت غیر معمولی، اور ان میں کسی قسم کا لسانی تعصب نہیں تھا، کسی طرح کا علاقائی تعصب نہیں تھا، کسی قسم کا ان کے ہاں مسلکی تعصب نہیں تھا، کسی قسم اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کے ہم شکار ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور آپ ظاہر ہے کہ اپنی عاقبت بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے ادب کی روایت کو بھی سمجھنے میں ہم سے اسی لیے چوک ہوتی ہے۔ ان کے ہاں کبھی کبھی وہ ذکر کرتے تھے اختلافات کا، فیض صاحب سے بعض باتوں میں ان کا اختلاف تھا، جعفری اور ان کے احمد ندیم قاسمی صاحب کی بعض باتوں کے سلسلے میں کبھی کبھی گفتگو ہوئی، لیکن یہ کہ میں نے جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا ابھی ہمارے افتخار عارف صاحب نے، کبھی کوئی نازیبہ بات میں نے ان کی زبان سے نہیں سنی۔ ایسی صاحب محبت کرنے والی شخصیت، اور اتنے پرکشش تھے وہ دیکھنے میں، وہ اتنے، میں تو حیران ہوا ان کی آخری تقریر، غالباً ان کی زندگی بھی آخری تقریر رہی ہوگی احمد آباد والے سیمینار میں، جس میں انہوں نے ذکر کیا پابلو نرودا سے لے کر کے اور لوئی آرگان اور فلاں۔ اچھا، ایک زمانہ تھا جب ہمارے ادب کا دائرہ واقعی بہت وسیع تھا، اب تو ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے اس میں خانوں میں بند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جاننا چاہیے ہمیں ضرور اپنے آس پاس کے جو لکھنے والے ہیں، لیکن یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے زمانے میں کیا لکھا جا رہا ہے دوسری زبانوں میں، اس سے بے خبری ہمیں اپنے آپ، اپنے ادب کی روایت کو سمجھنے میں بھی ہم سے غلطیاں ہوں گی، اور سچی بات یہ ہے ہم اپنے ویژن کو، اپنے تناظر کو بہت محدود کر لیں گے، جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ جعفری صاحب کے یہاں ایسی غیر معمولی خوبی تھی صاحب، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس جلسے میں، جس کا میں معاف کیجئے کہ میں بڑی گٹمٹ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ جعفری کے ساتھ ساتھ یادوں کا ایک پورا سیلاب ہے جو میرے ذہن میں اس وقت، تو میں کیا عرض کروں، جب جعفری صاحب کو، میرا خیال ہے وہ احمد آباد کی 30-35 انجمنوں نے شالیں پیش کی، پھول لے کر کے، گلدستے پیش کیے، تو جعفری صاحب نے کہا بھئی دیکھو اتنی شالیں جمع ہو گئی ہیں، میں کیا کروں اس سے، میں یہاں تقسیم، تم لوگ اس میں سے اپنی اپنی پسند ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ شالیں آپ کو دی کہ ضرور گئی ہیں، لیکن یہ سلطانہ آپا کے لیے ہیں زیادہ تر، تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ یہ فیاضی یہاں بالکل، تو بہت ہنسے۔ تو ہمارا خیال ہے کہ اس دن جو اس سیمینار میں شریک جو لوگ تھے، سوائے ایک شخص کے اور کسی کو اعزاز نہیں ملا کہ اس شال، وہ زاہدہ زیدی تھیں، زاہدہ زیدی بھی شریک ہوئی تھی وہاں، تو وہ تو ایک شال انہوں نے، تو میرے خیال میں، لیکن ہم نے کہا آپ اس کو لے جائیے اور سلطانہ آپا سے پہلے اجازت لیجیے گا، اس کے بعد کسی کو آپ دیں۔ یہ ایسی صاحب پرکشش شخصیت، اچھا ہنستے تھے بالکل، وہ بہت ہی مجلسی آدمی بھی تھے غیر معمولی، اور ان کو جس قسم کا ان کا تعلق جیسا اردو کے حلقوں سے تھا، اس سے کم تعلق ان کا ہندوستان کی دوسری زبانوں کے لکھنے والوں سے نہیں تھا، تو ایک عجیب و غریب شخصیت تھی صاحب ان کی۔ اچھا، پھر یہ کہ ان میں ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اپنے زمانے میں تمام ترقی پسندوں میں بہت سے ذی علم حضرات تھے، میں تو احتشام صاحب کا شاگرد تھا، ان کی نگرانی میں نے پی ایچ ڈی کی الہ آباد سے، اور اس کے علاوہ یہ سمجھیے ممتاز حسین صاحب، سجاد ظہیر صاحب، یہ سبھی بہت سے لوگ تھے، بڑے عالم فاضل لوگ، لیکن جعفری صاحب سے زیادہ منظم ذہن اور جعفری صاحب سے زیادہ معلومات کسی کو نہیں تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے اس معاملے میں اپنے ہندوستان کی حد تک میں کہہ رہا ہوں، پاکستان میں تو خیر فیض صاحب اور یہ ان میں بھی یہ انسانی اور صاحب جو تھے بڑے غیر معمولی ہوئے، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے گفتگو کا۔ جعفری صاحب کی علمیت جو تھی وہ بہت غیر معمولی تھی، اور جیسا کہ بتایا تھا افتخار عارف صاحب نے بھی، اکبر حیدر نے جس طرح ذکر کیا ان کے وہاں قیام کا اور ان کے لیکچرز کا ذکر، یہ ذاتی طور پر میں ان سے سن چکا ہوں اور بہت تفصیل سے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس لحاظ سے ہماری ادبی روایت سے تعلق رکھنے والوں میں یا ہمارے ادیبوں میں گنتی کے ان چند لوگوں میں تھے جو برابر کی سطح پر دنیا کی مختلف زبانوں میں اس وقت جو بڑا ادب لکھنے والے تھے ان سے وہ گفتگو کر سکتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بالکل، اور ان کے علم کا اور
اور ان کا جو علمی کام ہے جعفری صاحب کا اتنا میرے خیال میں کسی دوسرے ترقی پسند کا کام نہیں ہے. جو کام علمی سطح پر انہوں نے انجام دیا ہے، سرمایہ سخن تو خیر ایک چیز رہی ہے، لیکن انہوں نے جیسی تنقید لکھی ہے اور اس میں ایک بہت غیر معمولی بات جو مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے بھی انہیں شرمندگی کا احساس کبھی نہیں ہوا، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا، یہ نہیں تھا کہ ایک لیک پر اٹک گئے ہیں تو وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. وہ ہمیشہ، آپ خود دیکھیں کہ اقبال پر ان کی شروع کی تنقید، اخیر کی تنقید آپ دیکھیں. ترقی پسند تحریک پر جو پہلی کتاب انہوں نے لکھی، اور یہ کتاب انہوں نے 15 روز میں، خود بتاتے ہیں کہ رام بلاس شرما اس زمانے بمبئی میں رہتے تھے، ایک زمانے ترقی پسند تھے، بعد میں اتنے ہی تنگ نظر ہو گئے تھے. آخری دور میں میں نے ان کی زندگی کا دیکھا جب باقاعدہ وہ متعصب اور ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایک محدود ایک تناظر رکھنے والے ادیب کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، لیکن اس وقت ترقی پسند تھے وہ. تو وہاں جعفری صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کتاب، یہ میں نے رام بلاس شرما کے کمرے میں تھا، اور وہاں ایک اسپتال کے سامنے وہ کمرہ تھا، اور اسپتال سے صبح سے شام تک رونے دھونے کی آوازیں بھی باہر سنائی دیتی تھیں، اور اس طرح کا شور شرابہ جو بھی تھا، وہاں میں نے یہ کتاب لکھی. تو جعفری صاحب کی اس کتاب کو دیکھیے، ترقی پسند ادب، جو اور اس کے بعد ان کے آخری زمانے کی تحریریں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے یہاں ارتقا کس قسم کا ہوا. پہلی کتاب میں تو وہ ماضی کے پورے ادب کو بھی ایک طریقے سے ایک مسترد کرنے کی باتیں ہیں، اس میں بہت سی باتیں ہیں اس میں ایسی اپنے کلاسکس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے. لیکن بعد میں جعفری صاحب نے جو کچھ لکھا وہ بہت غیر معمولی. تو وہ جتنے بڑے شاعر تھے اتنے ہی بڑے دانشور، اور میرے خیال میں نقاد بھی بہت زبردست تھے. میرا خیال یہ ہے کہ جتنی دلکش تنقید، نثر جیسی اچھی وہ لکھتے تھے. سجاد ظہیر صاحب نے بہت عمدہ نثر لکھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی غیر معمولی اور نثر پر ان کو عبور تھا. اور سبط حسن صاحب تھے، یہ کئی لوگوں کا یہ ایک الگ وہ ہے. لیکن جعفری صاحب کا یہ کارنامہ جو اردو تنقید میں ہے، اردو کی علمی روایت میں ہے، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہمارے زمانے میں شاید کسی سے ہم ان کی مثال، کسی دوسرے ترقی پسند ادیب سے ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں شاعری کے معاملے میں، کہ جعفری صاحب کے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ مستقل ایک ارتقا ملتا ہے. کچھ اشارہ کیا تھا ہمارے افتخار عارف صاحب نے طویل نظموں کے سلسلے میں. طویل نظمیں ایشیا جاگ اٹھا، اور جو بالکل ایک سیاسی مثنوی جمہور، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پورا مجموعہ ان کا طویل نظموں کا. تو یہ ایک بڑی غیر معمولی بات تھی. ہندوستان کی دوسری زبانوں میں تو ترقی، جو طویل نظموں نے ایک الگ موضوع کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہوا ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ کے یعنی اثر کی وجہ سے، جو 1922 میں لکھی گئی تھی. ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ سلسلہ بعد میں شروع ہوا، لیکن طویل نظمیں جو ہمارے یہاں ہندوستان میں تو سب سے زیادہ لکھی گئی، یہ 60 کے زمانے میں جب یہ آئے گنسبرگ یہاں آئے اپنی طویل نظم ہاؤل لے کر کے، اور اس کا اثر قبول کیا بنگالی میں، ہندی میں، مراٹھی میں، ملیالم میں، اور بھی زبانوں میں لکھا گیا ہوگا. تو طویل نظموں کے معاملے میں جعفری صاحب کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اقبال کی نظمیں اتنی طویل نہیں جتنی طویل نظمیں جعفری صاحب. اقبال کی طویل نظموں میں اگر ہم ویسے دیکھیں تو بہت غیر معمولی، اور وہ ظاہر ہے کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرے خیال میں کہ یعنی جعفری صاحب کی طویل نظمیں جو ہیں باقاعدہ یک موضوعی نظمیں، وہ بڑی غیر معمولی ہیں. تو اور پھر یہ کہ جیسا ایک اور کام ان کا جو تھا بہت غیر معمولی، کہ کبیر بانی اور میرابائی کے سلسلے میں، اور ایک عجیب و غریب، میرا خیال ہے کہ ادب سے اتنی غیر معمولی ایک محبت، اور ایک ادب پر ایسی نظر، ایسا پرسپیکٹو جو انہوں نے اختیار کیا، وہ بہت غیر معمولی ہے. بطور انسان کے مجھے وہ ظاہر ہے کہ شاید اس لیے کہ اس زمانے میں نے سارے ترقی پسندوں میں انسانی اوصاف مجھے بہت نظر آئے. مجروح صاحب میں، اور یہ کیفی صاحب میں، جانثار صاحب میں، نیاز حیدر جن کا نام عام طور پر شاید نہیں لیتے لوگ، لیکن بڑے بہت
तरक्की पसंद भी बड़े रासिक थे और इसी के साथ साथ वो इंसान बहुत दिलचस्प थे। और जितने ये सब मुझे सआदत रही, किसी से कम किसी से ज़्यादा, लेकिन बहरहाल एक दो बार तो हर एक से, यानी साहिर तक से मुलाकात, इलाहाबाद तशरीफ़ लाते थे। एक ज़माना था जब इलाहाबाद का शोबे उर्दू एक अजीब हैसियत थी उसकी, और वहाँ जो शायर भी बाहर से आता था, मखदूम आते थे और साहिर आते थे, साहिर तो बराबर आया करते थे इलाहाबाद। और इसके अलावा जाफरी साहब का तो एक तरीके से वहाँ उनके अइज़्ज़ा भी थे बहुत से, और उनका आना जाना। फैज़ साहब तशरीफ़ लाए तो वो भी एक मौके पर आए। बहुत से लोग फिराक साहब से मिलने के लिए आते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में थे, अंग्रेजी के शोबे में और उसके करीब ही रहते भी थे। वो बैंक रोड बिल्कुल हमारे शोबे के पीछे समझिए उसकी इमारत थी। तो इन सब का आना जाना था। तो एक बड़ी गैर मामूली, तो जाफरी साहब बड़ी हैसियतों से याद किए जाएंगे। अब उनके अफसाने वगैरह का जिक्र, ये तो आप उनकी सवाने कभी मुरतब कर रहे हो तो उसमें लिख दें बस काफ़ी होगा। लेकिन ये कि जो उनका कारनामा है वो उनकी तनकीद है, उनका इल्मी कारनामे उनके जो हैं, और यानी ये एक तरीके से इल्मी रवायत में जिनसे इजाफा हुआ, और इसके बाद उनकी शायरी है। और बहुत एक जाहिर है कि हमेशा एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए जो अक्सर हम भुला देते हैं, कि हमारी अदब के फहम में जहाँ और बहुत सी बातें होती हैं, आपका मुतालिया क्या पढ़ा आपने, आपका ताल्लुक़ किस हल्के से रहा, वहाँ एक चीज़ और बहुत अहम होती है, वो होती है कि अपने ज़माने से आपका रिश्ता क्या रहा। ज़माने को आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस मामले में मेरा ख्याल ये है कि हम हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि जिन शायरों ने सबसे ज़्यादा अपने ज़माने को समझने की कोशिश की वो जाफरी साहब थे। कोई मौजू ऐसा नहीं है ज़माने का जिसको उन्होंने नज़रअंदाज किया हो। और जाहिर है कि शायद इसी वजह से अपने ज़माने को उन्होंने जितने वसी तनाजुर के साथ, जितने बड़े पैमाने पर समझने की कोशिश की, उसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। मुझे वो बहुत याद आते हैं और उनकी बातें याद आती हैं। उनके हंसने का इतना खूबसूरत अंदाज था, वो याद आता है मुझे। कभी कभी वो बातें करते थे, मजाक करते थे जो अपने दोस्तों के सिलसिले में, और तो जो एक बड़ी ऐसी कुशादा खुली हुई शख्सियत उनकी थी, बड़ी गैर मामूली। और वाकया ये है कि वो, मुझे तो अपने ज़माने के जो यहाँ के सारे अदीब थे उनमें सबसे पुरकशिश शख्सियत जाफरी साहब की लगती। एक अजीब घरेलूपन उनमें था। उनके घर में जाकर कभी कभी मुझे एहसास होता था, उनकी दो बहनें सुल्ताना आपा और जाफरी साहब, जिस तरीके से, और फिर उनकी किताबों का एक वसी ज़ख़ीरा, और एक क्या बताऊं आपसे कि बहुत नौजवान अदीबों से मैंने सुना कि जो जाफरी साहब हर एक से शफ़क़त से पेश आते थे। और इस तरीके से, गरचे उस ज़माने में तरक्की पसंदों में बड़ी कमज़ोर शायरी भी हुई। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हम जानते हैं कि वो तरक्की पसंद थे, उस हल्के के शायर थे, शायरी के नाम पर बहुत जो कुछ लिखा वो बहुत मामूली है। लेकिन जाफरी साहब उन लोगों में हैं जो अपने ज़माने के सिर्फ तरक्की पसंद नहीं, बल्कि अपने ज़माने के बड़े हिंदुस्तानी अदीब भी थे। और उनकी जो खिदमात हैं वो कई सतहों पर, उनको ज़ाती सतह पर बतौर इंसान के, और एक बतौर नक्काद के, बतौर शायर के, बहुत सी हैसियतें हैं जिनकी वजह से हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। मैं तो उनको याद करते करते कभी कभी जज्बाती हो जाता हूँ, और वाकई ऐसा लगता है मुझे कि उनके चले जाने से ऐसा सन्नाटा हमारे यहाँ फैला। और हमारे यहाँ तो वाकया ये है कि जाफरी साहब के बाद गालिबन एक बहुत एक अजब मुझे उसका एहसास होता है, बड़ी कमी का। बहरहाल इस वक्त भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अतहर फारूकी का कि उन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया, और तालिफ हैदर साहब का जो बहरहाल इसको कंडक्ट कर रहे हैं। और इसलिए मुझे खुशी है यहाँ हाजिर होने की कि आप सब से मेरे बहुत से महबूब चेहरे यहाँ, अशफाक साहब और परवेज़ जाफरी से लेकर सहर साहब बहरहाल जो मेरे तकरीबन हमसिन हैं, या शायद 2-1 साल का फ़र्क होगा नहीं। मेरी पैदाइश 1938 की है, और मेरा ख्याल है सहर साहब उसके बाद गालिबन मुझसे 1-2 साल छोटे होंगे। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ आप सब से हमारी मुलाकात हुई, और जाफरी साहब उसका एक बहाना बन गए। कितने महबूब शख्स को याद कर रहे हैं हम, इतने महबूब लोगों में घिरे हुए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत शुक्रिया शहीन साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी। मैं अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं
آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں. پروگرام مجھے کرنا ہے اور زیادہ ابھی استعمال نہیں کرتا ہوں ایسے توصیفی جملے, لیکن آپ لوگوں کے سامنے بولنا ہی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے میرے لیے, بڑا یہ سب آپ غیر ضروری باتیں سمجھ کے ان کو. شہین صاحب ہمارے بہت اچھی شہین صاحب کی گفتگو رہی. اور شہین صاحب یہاں ہمارے لیے اور بھی مسرت کا موقع یہ ہے کہ حسن کمال صاحب بھی جڑ گئے ہیں. حسن کمال صاحب ہیں, عقیل عباس جعفری صاحب ہیں, شافع قدوائی صاحب ہیں, اور ابھی تک ہمارے ساتھ سید اکبر حیدر صاحب یہاں موجود ہیں. اس کے بعد درخشاں تاجور ہیں, ڈاکٹر عمیر منظر ہیں. سارے اچھے لوگ اور سارے بہت اچھا پروگرام ہے, اور سارے تمام دوست اور بڑے اساتذہ سارے موجود ہیں. علی احمد فاطمی صاحب یہاں موجود ہیں. آپ کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ یہاں, خواجہ شاہد صاحب اور حسنین اختر نقوی صاحب, سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے اور سب لوگ محظوظ ہو رہے تھے آپ کی گفتگو سے. یہ انجمن ترقی اردو ہند کی یہی کوشش اسی لیے تھی کہ یہ اساتذہ گفتگو کریں اور ہم لوگ ان سے سیکھیں. انجمن ترقی اردو ہند نے ترقی پسند تحریک, مظہر فاروقی صاحب اس انجمن کے جنرل سیکرٹری ہوئے تو سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے شائع کی وہ ترقی پسند ادب ہی تھا. تو یہ انجمن ترقی اردو ہند کے لیے یہ پروگرام ظاہر ہے کہ ایک فرض کی طرح تھا, جو ہمیں پرویز جعفری صاحب نے ہمیں جو ہے وہ ذرا مہمیز کیا اور ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ منعقد کیا. ہم بڑے شکر گزار ہیں پرویز جعفری صاحب کے بھی, اور شہین صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. شکریہ ہی ادا کیا جا سکتا ہے, ظاہر ہے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی گفتگو کی اور بہت اہم باتوں ہم لوگوں کو پہنچایا, اور ہم لوگوں نے بہت سیکھا. اب اس کے بعد میں پروفیسر سحر انصاری صاحب جو اس سیشن کے افتتاحی اجلاس کے صدر ہیں, اور ہم نے سب نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے, پروفیسر سحر انصاری صاحب سے, ان کی کتابیں. افسوس کا ایک مقام یہ ہے کہ پاکستان کی اچھی کتابیں جو ہیں, جو اچھے لکھنے والے ہیں, وہ یہاں نہیں پائی جاتی ہیں. لیکن ایک تنکے کا سہارا یہ ہے کہ ریختہ نے کچھ کام کیا ہے, جو ہمیں کچھ کتابیں جو ہے وہاں کے لوگوں کو یہاں مل جاتی ہیں, اور چاہے وہ 2-1 کتابیں ہی ہوں. اور سحر صاحب کی بھی شاید میرے خیال سے بہت زیادہ کتابیں تو نہیں ہیں, لیکن کچھ کتابیں ریختہ پر موجود ہیں, اور وہ لوگ نئے لکھنے پڑھنے والے, میں جو ہماری نسل کے لوگ ہیں وہ لوگ اور اسی ریختہ سے ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. اور جو بھی باقی تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے نہیں جس پہ طاہر صاحب کی یا افتخار صاحب کی یا وہاں جتنے بھی بڑے لکھنے والے ہیں ان سارے لوگوں کی ساری کتابیں یہاں موجود ہوں. اس کا بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے. میں بہت ہی احترام کے ساتھ پروفیسر سحر انصاری صاحب, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, اسے آپ انمیوٹ کر لیجئے, میں نے انمیوٹ کا آپشن دیا ہے. میں بہت ادب سے احترام سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جعفری صاحب پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. پروفیسر سحر انصاری صاحب, اس کو انمیوٹ کر لیجئے سر آپ, میں نے آپ کو انمیوٹ کا آپشن دیا ہے. سر آپ کا میوٹ ہے آپ کی طرف سے, آپ انمیوٹ کر لیں. غالباً ابھی انمیوٹ ہوا نہیں ہے سر, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. آپ اس پہ دیکھیے اگر کوئی صاحب وہاں موجود ہوں. ہاں جی, میں آواز نہیں جی پہنچ پروفیسر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے انصاری صاحب؟ جی, اب ٹھیک ہے سر, جی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے جی اب آ آواز. رہی ہے سر, اب آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو انجمن ترقی اردو ہند کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں سردار جعفری صاحب کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں. بہت ہی اچھی گفتگو اب تک ہو چکی ہے, مختلف رائے اور مختلف رخوں سے, مختلف زاویوں سے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بازیافت کی صحیح, تو اس بازیافت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا ایک سبب تو یہی ہوتا ہے کہ جب ترقی پسند تحریک نے جس طرح اپنا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ تاریخ کا حصہ بن گئی, تو جب کبھی کوئی نئی نسل آتی ہے تو وہ اپنے پیش رووں کو اثر نو دریافت کرتی ہے. تو یہ ضروری عمل تھا
کہ سردار جعفری صاحب نے پہلا شعری مجموعہ 1945 میں شائع ہوا پرواز، اس سے لے کے اور آخر تک انہوں نے جو کچھ لکھا وہ ایسا ہے کہ اس پر توجہ دینی چاہیے. اور اس دور میں جبکہ ہم ایک بین الاقوامی اور عالمی وبا میں گھرے ہوئے ہیں اور بہت بڑا کوئی مہا بحران ہمیں نظر آ رہا ہے پوری زندگی میں، تو انفرادی اور اجتماعی، تو اس میں ضرورت سردار جعفری صاحب جیسے عظیم شاعر کی ہی ہے، اس لیے کہ وہ ساری زندگی امن، جمہوریت اور انسان دوستی اور روشن مستقبل کے بارے میں سوچتے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے عملی طور پر بھی اور شاعری میں بھی اور اپنے نثر میں بھی انہوں نے جتنا کچھ ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند خیالات کی ترویج کے لیے کام کیا ہے وہ ان کے معاصرین میں کم لوگ نظر آئیں گے، بلکہ شاید ہی کوئی اتنا کام انہوں نے کیا ہے اس کو دیکھیں. کبیر بانی اور میرا بائی کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ انہوں نے غالب اور میر تقی میر کے کلام کا انتخاب بھی اس طرح شائع کیا کہ اس کو دیوناگری کے ساتھ ساتھ اردو اور پھر دونوں پر بھی مقدمے ان کے بہت ہی اعلیٰ درجے کی تنقید کا ایک سلسلہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس طرح چونکہ اور شخصیت کے اعتبار سے بھی وہ بہت ہی دلکش شخصیت تھی. مجھے اتفاق ہوا ہے ان سے قریب رہنے کا اس زمانے میں جب کہ افکار ماہنامہ ان کا نمبر مرتب کر رہا تھا. اتفاق سے انہی دنوں کچھ مشاعرے کے سلسلے میں آئے تھے جعفری صاحب اور اپنے ہمشیرہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. ان کے ہمشیرہ گورنمنٹ کالج کی پرنسپل بھی رہی. تو اس طرح سے میں جاتا رہا اور ان کی شفقت سے ان کی محبت سے مستفید ہوتا رہا. تو یہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت تھے. ان کی گفتگو میں نے سنی، تقریریں سنی، معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے اور معلومات اور علم کا ایک پورا سلسلہ ان کے یہاں نظر آتا تھا. تو ایسی جامع شخصیت جب آئی ادب اور شاعری کی طرف تو پھر یہ دیکھنا کہ ان کا خود اپنا جو زمانہ تھا اس میں کن چیزوں نے ان کو متاثر کیا. وہ نومبر 29 اور 1913 میں پیدا ہوئے. اس کے ایک سال بعد عالمی جنگ اول اور پھر بعد میں دوسری عالمی جنگ. تو گویا شعوری زندگی جو اور تربیت کا ابتدائی زمانہ جو گزرا ہے وہ جنگوں کے درمیان جو انفرادی اور عالمی کیفیت تھی اس سے وہ متاثر ہوئے اور انہیں اندازہ ہوا. اب ترقی پسند تحریک کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہی کہتے رہے ہیں جو اس کو نہیں مانتے تھے، یہ درآمد شدہ تحریک تھی. یہ درآمد شدہ تحریک ان معنوں میں تو ضرور ہے کہ ہم آج بھی عالمی ادب سے، عالمی جو تحریکیں ہیں ان سے اپنے آپ کو منسلک رکھنا چاہتے ہیں اور ان سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت بھی تھا سلسلہ، لیکن یہ ہماری اس وقت کی زمینی حقائق کا اور ہماری معاشرتی جو حالت تھی اس کا تقاضا تھا کہ ہم مارکسزم کو اور اس کے جو فلسفے کو نہ صرف ذہن میں بٹھائیں بلکہ عملی زندگی میں بھی، جیسے کہ پریم چند نے کہا کہ ہمیں اپنا تصور حسن بدلنا ہوگا. اب وہ تصور حسن کیا ہے کہ جو اب انہوں نے کہا کہ اور جو بعد میں ترقی پسندوں نے سبھی نے کہ صاحب جو مزدور کام کر رہا ہے اس کے ماتھے کا پسینہ بھی ایک حسین ہے. وہ عورت جو سڑک پہ پتھر کوٹ رہی ہے، سڑک بن رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ خود ان میں ایک جمالیاتی پہلو ہے. تو جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے. یہ ترقی پسند تحریک کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. جعفری صاحب نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں زیادہ تر انداز جو ہے یعنی تقریر نہیں ہے لیکن انداز جو ہے وہ جوش ولی آبادی اور اقبال، علامہ اقبال کا ہے. بیانیہ بیان ان کے یہاں زیادہ واضح ہوتا ہے اور باتیں بہت ہی واضح اور کھل کر بیان کرتے ہیں. مثلا ان کی
نظم ایشیا جاگ اٹھا، اس میں کہتے ہیں کہ پھوڑ ڈالیں گے یہ آنکھیں، مت دکھا آنکھیں ہمیں، ایشیا سے بھاگ جاؤ۔ تو یہ جو اس طرح ایشیا سے بھاگ جاؤ، اور اس سے ایک نعرے کی شکل میں ہے، لیکن ایسی نظمیں عام آدمی کی سمجھ میں آتی رہی، اور اس سے اس کے دل میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں معاشرتی اقدار پہ اثر نو غور کرتے ہوئے انسانیت کی خاطر ان میں کیا تبدیلی لانی چاہیے، اس کی ایک روشنی سردار جعفری صاحب کی شاعری سے ہم تک پہنچتی رہی۔ اور حیات کے تجربوں کو بھی عام طور پہ ترقی پسند شعراء نے اختیار نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا جی اور نون راشد اور یوسف ظفر اور قیوم نظر جیسے شعراء نے ایک ابہام کے لیے یہ اس طرح، لیکن سردار جعفری اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے حیات کے تجربے بھی کیے ہیں، خاص طور پر جب نئی دنیا کو سلام، اس میں ان کے مختلف حصے ہیں، اور پھر جمہور کے نام سے جو انہوں نے مثنوی لکھی، اس کے بارے میں خود یہ لکھا کہ ترقی پسند شعراء کیوں نہیں مثنوی کی طرف مائل ہوئے۔ صرف انہوں نے کیفی بھائی کی مثال دی کہ کیفی اعظمی نے ایک لکھی ہے سیاسی مثنوی، ورنہ عام طور پر ادھر توجہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ آدمی کی گزرگاہ شاہراہ حیات، ایک اس بسرے ہی میں تاریخ کا تصور، اس کا شعور کیسا نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زندگی کے ارتقاء کو، تمدن کے ارتقاء کو آدمی کی گزرگاہ قرار دینا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ بھی ہے جو انسان تمدن سے پہلے کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد وہ زندگی ہے جہاں پہ قتل و غارت گری ہے، کہ یہیں سے گزرے ہیں چنگیز و نادر و تیمور، یہیں سے گزرے ہیں چنگیز و نادر و تیمور، لہو میں ڈوبی ہوئی مشعلیں جلائے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جب تمدن کی تعمیر کا زمانہ آتا ہے، اس میں مزدور کا کیا کردار رہا ہے، تو شکستہ کاندھوں پہ دیوار چین کو رکھے۔ شکستہ، اب دیکھیے دیوار چین اور کاندھے کا جو امیج ہے کتنا خوبصورت ہے، کہ شکستہ کاندھوں پہ دیوار چین کو رکھے، سروں پہ مصر کے احرام کو اٹھائے ہوئے۔ تو اس طرح سے ہے، کہتے ہیں کہ جو اٹھو اور اٹھ کے اسی کارواں میں مل جاؤ، اٹھو اور اٹھ کے اسی کارواں میں مل جاؤ، جو کارواں اسی قافلے میں مل جاؤ جو منزلوں کو ہے گرد سفر بنائے ہوئے۔ تو یہ منزلوں کو گرد سفر بنائے ہوئے، تو ایک ان کے یہاں شروع ہی سے آپ دیکھیے تو پہلے مجموعے کی نظم ہے، اور اس میں پھر جو انہوں نے یہ اس میں تجربے کیے ہیں مکالمے کے کرداروں کے، یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جو کم ترقی پسند شعراء کے یہاں نظر آئے گی۔ پھر ان کے بعد ان کا جو یہ اقبال سے جو انسپریشن رہتا ہے ان کا، مثلا ایک نظم ان کی خواب ہے جو نسبتاً طویل ہے، تو اس کا وہ اس طرح سے آغاز کرتے ہیں کہ حادثہ جو کہ ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا بھی میرے اس عکس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو اسی طرح جس وقت وہ انسان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اقبال کا یہ شعر وہ کوٹ کرتے ہیں، انہیں یاد آتا ہے کہ یہ ایک مثالی شخصیت ہو سکتی ہے کہ وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، حق رزم حق و باطل، معاف کیجیے، ایک اور رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یا پھر ان کا یہ کہنا کہ جب دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ تو اس طرح سے وہ پوری قوت کے ساتھ جعفری صاحب نے نظمیں کہی ہیں۔ نومبر میرا گہوارہ، یہ ان کے آخری زمانے کی ایک آٹوبایوگرافیکل نظم ہے، جس کو بڑی خوبی سے انہوں نے ایک جمالیاتی کیفیت اور اس کے ساتھ
اپنے جو ادوار گزرے ہیں معاشرے کے بھی اور اپنی ذاتی زندگی کے، ان کو بہت ہی خوبی سے نومبر میرا گہوارہ میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ ایک فقرہ عام طور پر لوگ دہراتے ہیں کہ صاحب فراق صاحب نے کہا کہ جعفری صاحب کی نظمیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کاغذ پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ضروری تھا، اس لیے کہ جب تک آپ لوگوں کو جھنجھوڑیں گے نہیں، ان کو اس طرف مائل نہیں کریں گے، نوارہ ترمیزن کی ذوق نغمہ کامیابی، اس پر عمل کرتے تھے ہمارے جعفری بھائی۔ پھر جب افکار کا جوش نمبر نکلا تو اس میں انہوں نے خاصا تعاون کیا، کلام کے ذریعے غیر مطبوعہ کلام بھی تھا۔ اس میں ایک نظم ان کی شائع ہوئی ہے جو کہ ان کے کلیات میں مجھے نظر نہیں آئی، سرخ پرچم الوداع۔ یہ نظم بہت ہی تکلیف اور بڑی کیفیت کے ساتھ انہوں نے لکھی روس کے انہدام کے بعد، اور ظاہر ہے کہ ان جیسا آدرش بھارتی جس نے اپنی زندگی تجدید تھی، اور ہم نے ان حالات کو بھی پڑھا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے دفتر میں کس طرح 4 آنے روز پر گزارا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ادبی اور علمی کاموں میں بھی وہ اتنے آگے تھے، اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنا وسیع مطالعہ کس طرح ان تمام سرگرمیوں کے بعد انہوں نے کیا، اور اس قدر مستحضر حافظہ تھا ان کا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، دریا کی طرح بہتے چلے جاتے تھے۔ کئی مذاکروں میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اور بھی بڑے اچھے اچھے مقررین جن کی زبان و بیان کی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی جعفری صاحب کے سامنے نہیں آیا۔ یہ مجھے ایک جوش سیمینار جو کراچی میں ہوا، اس میں جو قابل شریک تھے ان کے مقابلے میں نے دیکھا کہ جو تقریر کی جو ہمارے سردار صاحب نے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ تو یہ ان کے شخصیت کا ایک بہت ہی جاذب نظر اور بہت ہی ایک شعور پیدا کرنے والا ان کا شخصی رخ رہتا تھا۔ اپنی شاعری میں گفتگو کا ذکر آ چکا ہے، ان کے نیا ادب کا ذکر آ چکا ہے، پھر انہوں نے ترقی پسند کے 50 سال جو ہے ترقی پسندی کے، وہ بھی ایک محض مختصر کتاب لیکن بہت جامع اس میں انہوں نے لکھی، اور ترقی پسند ادب اس زمانے میں انہوں نے لکھا جبکہ عزیز احمد لکھ چکے تھے، اور اس میں ان کا نقطہ نظر وہی تھا جو ایک نان مارکسسٹ کا نظریہ ہو سکتا ہے۔ سردار جعفری نے یہ ترقی پسند ادب مارکسی نقطہ نظر سے محسوس کر کے، اور جو ہمارا کلاسیکی ادب ہے اس سے، اور پھر جدید جو تصورات تھے ان سے بحث کی ہے، اور اس طرح سے گویا ایک عزیز احمد کی اس کتاب کا بہت ہی خوبصورت اور بڑا جامع اور شعور سے بھرپور جواب انہوں نے اپنی اس کتاب میں دیا۔ بعد میں اور لوگوں نے بھی لکھے ہیں ترقی پسند تحریک پر، خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے ادبی تحریک، اور اس کے علاوہ بھی گوپال متل نے، لیکن یہ کہ جو بات سردار جعفری کی اس کتاب میں ہے وہ کافی ہے ان بزرگوں کے خیالات کی نفی کرنے کے لیے کہ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ سوچتے تھے۔ تو بہت ہی دل جاذب نظر اور بڑی مشفق شخصیت تھے، اور بہت بیٹھنے کے ساتھ ان کی صحبت میں ان کی جو نیاز مندی ہمیں حاصل تھی اس سے ہم نے بہت کچھ استفادہ کیا، اور اب جو ان کا یہ کلام شائع ہوا ہے کلیات کی صورت میں، میرا خیال ہے اس میں باقیات سردار جعفری کو بھی شامل کرنا چاہیے، وہ بھی ابھی غیر مدون کلام ان کا باقی ہے، اور ان کے اداریوں کو اور ان کی نثر کی دوسری تحریروں کو بھی۔ تو ایک اتنا ظاہر ہے کہ جو دستاویزی فلمیں بنائی ہیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہکشاں۔ تو یہ ایک جامع صفات شخصیت جو جیسی سردار جعفری صاحب کی تھی اور جیسا کام انہوں نے تخلیقی سطح پہ کیا، وہ ہمارے لیے ہمیشہ ایک مشعل راہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے،
اور ہمارے بعد بھی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اپنے جو کچھ بھی ان کا شعور ہوگا، جو کچھ بھی ان کی معاشرتی زندگی اور زمینی حقائق ہوں گے، اس کے مطابق ہمارے سردار جعفری صاحب کو اثر نو دریافت کریں گے۔ میں آپ کے اس ویبینار کی گویا انعقاد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑے پیمانے پر استفادہ کیا گیا ہوگا، کیونکہ اس قدر اہل علم یہاں موجود ہیں جنہیں سردار جعفری صاحب کے جو ہے وہ قربتیں بھی رہی ہیں، اور ہمارے پرویز جعفری صاحب تو ظاہر ہے ان کے عزیز بھی ہیں۔ انہوں نے وہاں پر ہیوسٹن میں ایک سردار جعفری ادبی ایوارڈ قائم کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی اور فخر ہے کہ وہ ایوارڈ میرے حصے میں بھی آیا، اور میں اس پر جناب سلام کرتا ہوں پرویز جعفری صاحب کو، کیونکہ میرے پسندیدہ اور بہت ہی محترم اہل نظر اور دانشور کے نام سے منسوب وہ ایوارڈ مجھے لیتے ہوئے بہت اچھا لگا، اور میری زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے اس ویبینار کا انعقاد کرنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر سہر انصاری صاحب۔ آپ جعفری صاحب کا، پرویز جعفری صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بھی پرویز جعفری صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وہ ایوارڈ قبول کیا اور اس کا یہاں تذکرہ کیا، اور ظاہر ہے کہ پرویز جعفری صاحب نے آپ کو سردار جعفری صاحب کے نام سے جو کام کیے ہیں اور جو منتقل کر رہے ہیں، اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ آپ نے بہت عالمانہ انداز کی اور بہت اچھی گفتگو کی، یہاں دوستوں کے کمنٹ بھی آ رہے تھے، بہت سارے لوگ جین پرمار صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور حسنین نقوی صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور تمام لوگ، ملنسار احمد صاحب، سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں آپ اس پوری تقریر کا جو آپ نے اتنا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس ویبینار میں شرکت کی اور اتنا عالمانہ گفتگو کی، ہم اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اب میں چونکہ کئی دفعہ اپنے اساتذہ کا اور بزرگوں کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، اس لیے اب یہ ذمہ داری میں باقاعدہ طور پر اطہر فاروقی صاحب کے سپرد کر رہا ہوں کہ وہ اس سیشن افتتاحی اجلاس کے اختتام میں، اس کے بعد ہمارا اگلا اجلاس ہے، تو پہلا اجلاس ہے جس کی صدارت حسن کمال صاحب کر رہے ہیں، موجود ہیں حسن کمال صاحب، اور اس میں عقیل عباس جعفری صاحب ہیں، عشرت آفرین صاحبہ ہیں، اور ہمارے اشفاق حسین صاحب ہیں، تو ان لوگوں کو بھی گفتگو کرنی ہے۔ میں اطہر فاروقی صاحب آپ سے بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سیشن کے لیے آپ اظہار تشکر فرمائیں۔ اطہر فاروقی صاحب۔ سر صاحب، آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ جی کیا آواز آ رہی ہے؟ آپ کا کیمرہ بند ہے اطہر فاروقی صاحب۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی، اب آ رہی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے آپ ایمانداری سے یہ بتائیے کہ اتنی اچھی گفتگو کے بعد اور اتنے سارے اکابرین کے بولنے کے بعد کیا میرے پاس شرمندہ ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ بچا ہے؟ لیکن بہرحال جعفری صاحب سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے پاس شاید ایک دو باتیں ہیں جو کہنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو ابھی آپ نے فرمایا، میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں نے انجمن میں آنے کے بعد پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کی تحریک پہ ترقی پسند ادب کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا تھا۔ پہلا ایڈیشن تو ظاہر ہے کہ بہت پہلے چھپ چکا تھا، اور ہو سکتا ہے دوسرا بھی چھپ گیا ہو، لیکن جو ایڈیشن ہم نے چھاپا تھا وہ اب تک کا شاید سب سے بہتر ایڈیشن ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو اہم کام جعفری صاحب نے کیا تھا، وہ جو خواجہ شاہد صاحب کے پاس ہے رجسٹروں کی شکل میں، وہ 7 8 9 رجسٹر ہیں، تو اس کو بھی انجمن شائع کرے گی جیسے ہی یہ کورونا کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں ابھی اس کام کے بارے میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ خواجہ شاہد صاحب میرے مہربان ہیں، پرویز جعفری صاحب نے تحریک کی اور خواجہ صاحب نے یہ
फरमाया कि वो सारी चीज़ें अंजुमन को दे देंगे, तो न सिर्फ हम उनको शाये करेंगे बल्कि जो हमारा आर्काइव है उसमें भी हम उन रजिस्टरों को महफूज करेंगे, क्योंकि वो उनके अपने हाथ के लिखे हुए हैं। इन दो बातों के बाद एक दो बातें मैं और मुख्तसरन अर्ज करनी चाहता हूँ। जाहिर है कि मुझे बोलने की उस तरह की महारत नहीं है और मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया जहाँ बोलने की महारत हो जाती है, लेकिन जैसा अभी सैर अंसारी साहब ने फरमाया कि जाहिर है कि वो दूसरों ही को कोट कर रहे थे कि लोगों ने कहा कि ये जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अंजुमन है, ये जो तहरीक है ये इम्पोर्टेड तहरीक है। यहाँ दो सवाल हैं कि जिन लोगों ने ये कहा, क्या वो ईमानदारी से ये बता सकते हैं कि उर्दू जिस शक्ल में है हिंदुस्तान में, क्या वो इम्पोर्टेड जुबान नहीं है? और ये कहने का कि तरक्की पसंद तहरीक इम्पोर्टेड तहरीक थी, ये इल्म जिस जबान और जिन उलूम से उन्होंने सीखा, क्या वो उलूम इम्पोर्टेड नहीं थे? तो ये बहरहाल दो सवाल है जिन पे हमें बहरहाल गौर करना चाहिए। बात यह है कि आज आपने ये बहुत अहम वेबिनार मुनक्किद किया और ये एक इल्मी गुफ्तगू है, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या? क्या जाफरी साहब जो खुद अपने आप में एक तहरीक थे, क्या उन चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं? अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन इस वक्त खुद जहाँ है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब जैसी बहुत अच्छी गुफ्तगू करनी नहीं आती है, और कोई वजीफा हो कि मैं वो पढ़ूं और ऐसी अच्छी गुफ्तगू करनी मुझे आ जाए, मगर वो नहीं आती। मगर ये सवाल है कि जाफरी साहब अपने आप में एक तहरीक थे और जितनी जिहाद थी उनकी शख्सियत की, क्या उनमें से कोई एक जहद भी इस वक्त जो तरक्की पसंद खुद को तरक्की पसंद लिखने वाले कहते हैं, ये जो तरक्की पसंद तहरीक की इस वक्त जो लीडरशिप है, जिन्हें शायद उनका मोहल्ला तो छोड़िए, उनके दो घर छोड़ के शायद पड़ोसी भी नहीं जानता है कि ये तरक्की पसंद अंजुमन के ओहदेदारान हैं, बड़े ओहदेदारान हैं, तो हमें ये सोचना है कि वो उन चीज़ों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और क्या तरक्की पसंद तहरीक कोई इतनी छोटी तहरीक थी कि वो जाफरी साहब के साथ ही ख़त्म हो गई और हमारे पास उनकी शायरी और जो उनका इल्मी काम था वो रह गया, या कोई बड़ा पैगाम था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी और बहुत अच्छी आरामदेह ज़िंदगी, अगर आप बलरामपुर शहर में उनका मकान देखें तो शहर के बीचों बीच 5 बीघे में बना हुआ मकान है, और इस वक्त बाजार उसकी जो बाजार की कीमत है वो कम से कम 500 करोड़ रुपए है। इतनी अच्छी जिंदगी को छोड़ के जो आदमी सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रहा, तो क्या उसका पैगाम सिर्फ इतना ही है कि वो उसकी शायरी के साथ खत्म हो जाएगा, या जो उसकी पूरी तहरीकी शख्सियत थी उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है? और आखिरी बात जो तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक बहुत कही जाती है, यहाँ मेरे उस्ताद शमीम हनफी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं चूँकि ज़बान का तालिब इल्म हूँ, तो ये मेरा कहने को दिल चाहता है कि जो तरक्की पसंद तहरीक के ऊपर बड़ा अमूमी और बड़ा आमियाना एतराज़ है वो ये के साथ मुल्क तकसीम हो गया और हालात बदल गए तो तरक्की पसंद तहरीक की ज़रूरत भी नहीं रह गई। इसके दो पहलू, एक तो ये है कि हमने कभी इसका संजीदा जवाब सोचा नहीं, मगर दूसरी बात यह है कि इसको हमें तरक्की पसंद तहरीक के नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान के तकसीम के बाद के सियासी और समाजी हालात थे उसके तनाजुर में देखना चाहिए कि 47 से लेके 55 तक जो माइग्रेशन हुआ और उसके बाद यहाँ जो अमूमी फ़ज़ा बनी उर्दू के लिए, उर्दू के लिखने वालों के लिए, तो क्या उसमें
کوئی ترقی پسند تحریک جیسی کوئی دوسری تحریک پیدا ہو سکتی تھی یا وہ تحریک آگے بڑھ سکتی تھی. مجھے کوئی بتا دے کہ 1950 کے بعد 55 کے بعد بڑا ہونے کے بعد پیدا ہونے والا کوئی ایک اردو کا قابل ذکر آپ شاعر بتا دیجئے جس کو آپ ان شاعروں کے مقابلے میں رکھ سکیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ تقسیم کے بعد حالات بدل گئے، نہیں، تقسیم کے بعد تو حالات اور زیادہ خراب ہو گئے اور حالات خراب ہی ہوتے رہے. لیکن ہمارے پاس نہ وہ ویژن تھا، نہ ہم عوام تک پہنچ سکتے تھے، نہ ہم عوام تک پہنچتے ہیں. تو یہ سارے سوال ہیں میرے خیال میں جس پہ اس ویبینار کے بعد آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ویبینار تو جعفری صاحب کی شخصیت کے ایک علمی پہلو سے متعلق ہے جو ظاہر ہے کہ اپنے آپ میں بہت وسیع ہے، اور جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا یہاں ذکر ہوا مگر ایک چیز کسی وجہ سے رہ گئی. خوشونت سنگھ 10-12 سال جب السٹریٹڈ ویکلی کے ایڈیٹر رہے تو وہ ہر ہفتے جو ان کی اپنی خودنویس سوانح میں لکھا ہے انہوں نے، وہ ہر ہفتے جعفری صاحب کے ہاں جایا کرتے تھے. اور خوشونت سنگھ کا جو اردو کی فہم ہے جس پہ انہوں نے بعد میں کام کیا اور جس میں شکوہ اور جواب شکوہ کا ترجمہ بھی شامل ہے، وہ سب جعفری صاحب ہی کا فیضان ہے. تو جو ان کا کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے، مگر اس سے بھی بڑا کام نسلوں کی تربیت ہے، ایک انسان دوست نظریے کو آگے بڑھانا ہے. تو اس ویبینار کے بعد یہ سوچنا چاہیے ان سارے لوگوں کو، یہ سب ہمارے بزرگ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، کہ یہ قافلہ کیسے آگے بڑھے. اور یہ صرف جو ہمارے ترقی پسند ادیب تھے ان کی جو علمی کاوشیں ہیں، ان کی جو علمی فتوحات ہیں، ان تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ جو ان کا پیغام تھا وسیع تر انسانی فلاح کے لیے وہ بھی آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عاطف فاروقی صاحب، ہمیشہ کی طرح اپنے انداز میں بہت ہی اچھی باتیں. بس اب ہم نے اس سلسلے کو اظہار تشکر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک تو عاطف فاروقی صاحب اور ایک پرویز جعفری صاحب. تو ان دونوں کی کوششوں سے یہ ویبینار منعقد ہوا ہے. تو اب اس کے بعد اظہار تشکر کے ہی لیے میں پرویز جعفری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں. بس ایک بات میں عرض کر دوں کہ افتخار عارف صاحب یہاں موجود ہیں، اور عاطف فاروقی صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے جو ہے وہ افتخار صاحب جیسی زبان آ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ وظیفہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم افتخار صاحب نام لیتے رہیں، ان کی شاعری پڑھتے رہیں اور زبان سیکھتے رہیں. اور نئی نسل کے نزدیک واقعتاً یہی وظیفہ ہے کہ ہم لوگ اساتذہ کی کتابیں پڑھیں، جیسے سحر انصاری صاحب کی، شمیم صاحب کی، افتخار عارف صاحب کی، اور زبان سیکھیں. اور سید اکبر حیدر صاحب یہاں موجود ہیں. یہی میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے، چونکہ عاطف فاروقی صاحب کو تو بہت اچھی زبان آتی ہے، انہوں نے زبان پہ کتاب بھی لکھی ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے یہی وظیفہ ہو سکتا ہے. میں بڑے ادب اور احترام سے پرویز جعفری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا انمیوٹ کر لیں اور اظہار تشکر. جناب، میں آپ اپنے وقت سے ویسے ہی بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور جیسا کہ ابھی ہمارے استاد پروفیسر شبیب حنفی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ شکریہ اتنا زیادہ ادا کرتے ہیں کہ اس میں تو، لیکن میں واقعی احسان مند ہوں اپنے ان تمام بزرگوں کا، پروفیسر سحر انصاری صاحب کا، پروفیسر شمیم حنفی صاحب کا، جناب افتخار عارف صاحب کا، اپنے دوست کہ آپ سب لوگ میری درخواست کے اوپر تشریف لائے اور اتنی اچھی گفتگو کی. اور افتخار عارف صاحب سے میں عرض کروں کہ ہاں، کہکشاں کا جو انہوں نے ذکر کیا کہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، تو یوٹیوب کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے. تو یوٹیوب پہ اس کی ساری قسطیں موجود ہیں جو بنی تھیں 6-7، تو اس کے اوپر پاکستان میں بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موجود ہے کہ ادھر کی کتابیں ادھر نہیں آ پا رہی، ادھر کی ادھر نہیں آ رہی، اور ہم تو اس پوری دنیا سے ہٹ کے ایک دوسری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں
لیکن شکر ہے ریختہ کا اور سنجیو سردار صاحب کا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز کر کے اور ڈال دی ہیں، جس کی وجہ سے اب یہاں کچھ کتابیں میسر آ جاتی ہیں. اور بس میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت شکر گزار ہوں جس خلوص سے اپنے پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے، جن سے میں ظاہر علی گڑھ کے زمانے سے واقف ہوں، اور جیسی عمدہ گفتگو انہوں نے کی جعفری صاحب کی شخصیت سے متعلق، اور میں بہت شکر گزار ہوں سحر انصاری صاحب کا، اور کیا نام ہے افتخار عارف صاحب کا، جنہوں نے اپنے ذاتی تجربات بھی بتائے فیض صاحب اور ان کی محبت کے سلسلے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور سحر صاحب کا خاص طور سے کہ ان کی طبیعت بھی ناساز تھی گزشتہ دنوں، اور ہمیں تھوڑی پریشانی بھی ہوئی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بخار اتر گیا اور وہ اس میں تشریف لیا ہے آج. تو آپ سب کا بہت شکر گزار. شکریہ جی. اچھا بیٹا، تو اب میرے خیال سے دوسرے سیشن کی تیاری. طالب صاحب آپ آگے بڑھیں کہ کیا کرنا ہے؟ طالب صاحب خود ہی ڈسکنیکٹ ہو گئے کیا؟ میں نے شاید شکریہ ادا کرنے میں سید اکبر حیدر صاحب کا نام نہیں